جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیشن 2 میں ویلکم. اس دعا کے ساتھ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو ہماری ایفرٹ ہے ٹو بی دی بیسٹ ورژن آف آور سیلوز، یہ بھی اصل میں ہمیں اسی طرف لے جا کے جہاں پہ ہم ویسے بنے جیسا اللہ تعالیٰ ہمیں بننا دیکھنا چاہتا ہے. آج ہم سٹارٹ کریں گے ویری کوئکلی ود اے کوئک ریکیپ جو ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا. آئی ول گو اے لٹل فاسٹ جو ریکیپ والا پارٹ ہے، لیکن اگر کسی بھی قسم کا کوئی کویشچن ہو تو ضرور ہاتھ ریز کر لیجیے، ضرور پوچھ لیجیے گا. لاسٹ ٹائم ہم نے سٹارٹ یہاں سے کیا تھا کہ میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ جی یہ ایک ورک شاپ ہے، یہاں پہ سننے کے لیے نہ آئیں، یہاں پہ کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، پریکٹس کے لیے آئیں. تو اگر یہاں پہ ہم ورک نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ دی شاپ از کلوزڈ. دوسری ریکویسٹ یہ تھی کہ جو پارٹیسپینٹس بھی، میری تو ریکویسٹ ہوگی کہ ایوری ون اوپنز دیئر کیمرہ، لیکن جو بھی کر سکتے ہیں وہ ضرور اپنا کیمرہ کھولیں اور پارٹیسپیٹ کریں فلی. کچھ ہم نے ریپیٹ کی تھیں اسٹیٹمنٹس، اپنے آپ سے وعدے کیے تھے، وہ آج بھی ہم دوبارہ دہرائیں گے اپنے ساتھ. تو نیکسٹ جو 5 سلائیڈز ہیں اس میں واٹ ایور دا اسٹیٹمنٹ از اس کو ضرور دہرائیں، اور اس اتنی آواز میں ضرور دہرائیں کہ آپ خود سنیں اس کو. سو say this out loud، انگلش میں، اردو میں، کسی بھی لینگویج میں، کہ آئی ول پارٹیسپیٹ. یہ پہلا وعدہ ہے جو ہم اپنے آپ سے کر رہے ہیں. آئی ول کیپ این اوپن مائنڈ، یہ دوسرا وعدہ ہے جو میں چاہتا ہوں ہم سب خود سے کریں. آئی ول کیپ این اوپن ہارٹ. آئی ول بی آنیسٹ ود مائی سیلف. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ڈیفینیٹلی از دیٹ آئی چوز امپاورمنٹ. اف یو ہیو ناٹ ریپیٹیڈ ابھی تک ان میں سے کوئی، تو یہ والا ضرور ریپیٹ کریں، اور اس لاؤڈ آواز میں ریپیٹ کریں کہ آپ کو خود اپنی آواز ضرور ہے. جو پہلا آئیڈیا ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ یہ تھا کہ جی وی ڈو ناٹ ایکسپیرئنس لائف ایگزیکٹلی ایز اٹ ہیپنس، وی ایکسپیرئنس دا میننگ وی گیو ٹو واٹ ہیپنس. یعنی ہم زندگی کو ویسے ایکسپیرئنس نہیں کرتے کہ جیسے وہ ہو رہی ہوتی ہے، ہم اسے کچھ معنی دیتے ہیں اور ان معنی کے ذریعے ہم زندگی کو ایکسپیرئنس کرتے ہیں. اس کے اوپر بہت سارے دوستوں نے، ساتھیوں نے اپنا اوپینین شیئر کیا تھا. پھر ہم نے ایک ایکسرسائز کی تھی. ہم نے بیتھنی ہیملٹن کی سٹوری دیکھی تھی لاسٹ ٹائم، جس میں ایٹ دا ایج آف 13 ایک سرفنگ کرتے ہوئے ایک ایکسیڈنٹ ہوا، ایک شارک نے ان کو اٹیک کیا جس میں ان کا ایک بازو چلا گیا. پہلا ہم نے ایک ٹاسک یہ کیا تھا کہ اس 13 سال کے بچے کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کر یہ سوچنے کی کوشش کی تھی، یہ پریکٹس کرنے کی کوشش کی تھی کہ واٹ مسٹ شی بی تھنکنگ، وہ اپنے آپ کو اب کیا سٹوری سنا رہی ہوں گی. اس کے اوپر بہت سارے ہمیں بڑے اچھے جواب آئے. پھر ہم نے ایک سٹیپ آگے لیا اور ہم نے دیکھا کہ کیونکہ یہ ایک ریئل لائف سٹوری ہے، دس از سم تھنگ دیٹ ایکچولی ہیپنڈ، تو اس میں اصل میں ہوا کیا. وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ بیتھنی ایٹ دا ایج آف 13 اس حادثے کے شکار تو ہوئیں، لیکن ود ان 26 days آفٹر لوزنگ ہر آرم، 26ویں دن اس ایکسیڈنٹ کے بعد وہ واپس سرف کر رہی تھی، کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کر رہی تھی. آج ماشاء اللہ شی از 36 years old. وہ ایک سرفنگ چیمپئن بھی ہیں، وہ ایک رائٹر ہیں، اسپیکر ہیں اور مدر ہیں، اور ان کی ماشاء اللہ کافی اچیومنٹس ہیں. اس کے علاوہ بھی یہ جو پوسٹر لگا ہوا تھا یہ ایک ڈاکیومنٹری کا ہے، اس کے علاوہ ان کے اوپر کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں. تو شی اسٹل سروز ایز این اچیور، ایز این انسپریشن. یہ اصل ریئل سٹوری ان کی سننے کے بعد ہم نے ایک بار پھر وہ ایکسرسائز کی تھی کہ اگر ہم دوبارہ آنیسٹلی نوئنگ واٹ وی نو ناؤ واپس اس 13 سال کے بچے کی جگہ جائیں تو انہوں نے خود کو کیا سٹوری سنائی ہوگی. اس پوائنٹ پہ آ کے تو ہم رک گئے تھے. ایک میں نے ریکویسٹ اور کیا تھا ٹاسک، جس کے اوپر ہم آئیں گے ٹورڈز دا سیکنڈ ہاف آف دا سیشن. ابھی ہم رائٹ ناؤ اس ایکسرسائز کو کنٹینیو کریں گے. تو جسٹ کوئک ریمائنڈر اگین کہ ہم کیا ٹاسک کیا ہے اس وقت ہمارا. ہم نے بیتھنی کی سٹوری سنی. ہم نے دیکھا کہ جب پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ ان کے ساتھ جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور ہمیں پوری سٹوری ان کی نہیں پتہ تھی ابھی، تو ہم نے سوچا کہ کوئی بھی انسان اس سچویشن میں اپنے آپ کو ریالٹی کی کیا سٹوری سنانا ہوگا.
جس میں کچھ دوستوں نے کہا کہ جی وہ ڈپریس ہوں گی, کچھ نے کہا کہ ان کو لگے گا کہ سب کچھ ختم ہو گیا. اور پھر ہم نے یہ ایکسرسائز اب شروع کر دی تھی کہ نوئنگ واٹ وی نو, کہ انہوں نے اصل میں کیا کیا, اپنی زندگی کو ٹرن اراؤنڈ کیا, ایسی اچیومنٹس بھی کر ڈالیں کہ جو دونوں بازو والے لوگ بھی نہیں کرتے. تو اگر ہمیں یہ ریالٹی اب معلوم ہے تو ناؤ لیٹس گو بیک اس 13 سال کے بچے کی مائنڈ میں جس نے اپنے آپ کو کوئی ایسی سٹوری سنائی ریالٹی کا, اس نے کوئی ایسا پرسیپشن اپنے ذہن میں کریٹ کیا کہ جس کے بعد ودن 26 days شی واز بیک آن دا سرف بورڈ ان دا سی. جی جی ہاتھ ریز کر دیجیے گا, اور پھر اسی سیکوینس میں آئی ووڈ لائک ایوری ون ٹو پارٹیسپیٹ. جی حارث, پلیز انمیوٹ یور سیلف. جی السلام علیکم. سوری آئی ڈیڈنٹ ریئلائز آئی ایم دا فرسٹ ون. سو لاسٹ ٹائم میں نے یہ جواب دیا تھا کہ وہ جو ہے وہ فیئرفل اسٹیٹ میں ہوگی جب when it happened. اگر اب میں اس کو اب دوبارہ سے دیکھوں تو میرا کم و بیش یہی جواب ہوگا کہ اس پرٹیکولر اسٹیٹ میں جب اس پہ اٹیک ہوا تو اس کے اندر وہ فیئر ہوگا اور وہ اس طرح پین سے ڈیفینیٹلی گزری ہوگی. لیکن جو اچیومنٹ جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو اس میں میرے خیال میں کچھ اور فیکٹرز بھی ڈیفینیٹلی شامل ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ اس کی جس طرح سے تربیت کی گئی اس کے ماں باپ نے, اس کے سراؤنڈنگ نے, اس انسیڈنٹ سے پہلے جس ماحول میں رہی, یا پھر اس انسیڈنٹ کے بعد جس طرح اس کو بیک اپ کیا گیا ہوگا, وہ فیکٹرز آئی تھنک وہ بھی شاید ضروری نظر آتے ہیں اس کی اس اچیومنٹ کے پیچھے. تو وہ شاید اگر ہم ان فیکٹرز کو دیکھ پائیں یا ان کو جان پائیں تو پھر شاید زیادہ بہتر میں اس کو اوپر شاید سمجھ سکوں. لیکن میں یہی سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ فیکٹرز ہوں گے ڈیفینیٹلی جو کہ اس کی اس اچیومنٹ کے ساتھ ہوں گے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اس میں حارث یہ جو ایکسرسائز ہے نا, جو ٹاسک ہے, وہ جیسے سلائیڈ میں بھی لکھا ہوا ہے نا کہ ٹاسک یہ ہے آپ کا کہ ٹیل می واٹ اسٹوری شی ٹولڈ ہر سیلف. ہم ابھی اس میں نہیں جائیں گے کہ وائی ڈڈ شی ٹیل ہر سیلف دیٹ اسٹوری. اگر انہوں نے ایک امپاورڈ ورژن ریالٹی کا اپنے آپ کو بتایا, کیوں بتایا, اس میں بھی ہم نہیں جائیں گے. کیا اور فیکٹرز تھے جس نے ان کو انیبل کیا, ابھی ہم اس میں بھی نہیں جائیں گے. ہمیں صرف ایک چیز سے انٹرسٹ ہے اس وقت کہ اگر انہوں نے اپنے آپ کو ایک ان امپاورڈ ورژن آف ریالٹی بتایا ہوتا, اپنے آپ کو جو سٹوری سنائی ہوتی اس واقعے کے بارے میں, تو یقیناً وہ آج یہاں نہ پہنچ پاتے. ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہ پہنچی نہیں ہے, کچھ انہوں نے کوئی اچیومنٹس کی ہیں, تو یقیناً انہوں نے اپنے آپ کو ایٹ دا ایج آف 13 کوئی امپاورڈ سٹوری سنائی. ریالٹی کا جو ورژن انہوں نے ایکسیپٹ کیا وہ کوئی ایسا ورژن تھا جس کی وجہ سے شی واز ایبل ٹو اچیو رادر دین گو انٹو ڈپریشن, رادر دین بیکم a nobody in history. وہ سٹوری جو انہوں نے اپنے آپ کو سنائی, ہم اس میں انٹرسٹڈ ہیں. تو ٹاسک یہ کہ اس 13 سال کے بچے کی جگہ چلے جائیں اور بتائیں کہ آپ اپنے آپ کو کیا سٹوری سناتے کہ جس کے بعد آپ 26ویں دن پھر سمندر میں سرفنگ کر رہے ہوتے اور کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے وداؤٹ این آرم. جی I'm سوری میں نے یہ اسٹیٹمنٹ دوبارہ سے نہیں پڑھی. نہیں, دس از اے لرننگ ایکسرسائز ہے. اس میں ایکوریسی اور پریسیجن کی ایکسرسائز نہیں ہے, یہ پریکٹس ہی کرنی ہے, وچ مینس کہ دیر از نو رائٹ آنسر. مجھے لگتا ہے کہ اگر میں میرے ساتھ اس طرح سے واقعہ ہو اور میں وہاں پر اس طرح, تو یہ ایک بہت پاورفل مجھے ایک وہ چاہیے ہوگی کچھ نہ کچھ میرے اندر سے ایک انسپریشن کہ جس طرح میں اس حادثے سے باہر نکل کر تو میں دوبارہ اس جگہ پر کھڑا ہوں. وہ سٹوری بہت ڈیفینیٹلی پاورفل ہوگی, جس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں کہوں اپنے آپ کو کہ وٹ ایور از ہیپنڈ از ہیپنڈ از ناٹ گونا کم بیک. اور جو میری اندر اس
मेरा जो पैशन है वो शायद इस वन ऑफ द थिंग कि मैं उस पैशन को लूज ना करूं, तो मुझे ये नजर आता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। जी सलमा, अनम्यूट कर लीजिए, बताइए क्या स्टोरी सुनाई होगी बेथनी ने अपने आप को। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र। वालेकुम सलाम। मेरी स्टोरी ये है, जो मैंने इसको अपने अंदर फील किया है वो ये कि बेथनी ने अपने आप को इस सोच से बिल्कुल अलग कर लिया कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, लोग उसकी हेल्प भी नहीं करेंगे, और अब मुझे जो कुछ करना है वो खुद करना है। और चूंकि मुझे घर वालों की सपोर्ट भी है और मेरे रास्ते में ऐसी कोई मुश्किल नहीं है जिसमें मैं आगे बढ़ूं तो मुझे कोई रोके, तो मैंने हर सूरत में अपने आप को इन तमाम सोचों से अलग करके, जो दुनिया वाले मुझे कहेंगे या मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे या कुछ कहेंगे, मैंने ये सब नहीं सुनना है और मैंने अपना ये गोल अचीव करना है। और जिंदगी में वही लोग ज़फ़र आगे बढ़ते हैं जो अपने अंदर ये जज्बा लेकर आगे बढ़ते हैं, और यानी हम अपने आप को खुद ही बदल सकते हैं। ना ही हम दूसरों को बदल सकते हैं, ना ही हम अ, अपने अंदर ये चीज पैदा किए बगैर आगे बढ़ सकते हैं कि जब तक हम नहीं चाहेंगे ना, कोई कुछ नहीं करेगा। मैंने तो अपनी जिंदगी में एक बच्ची ऐसी देखी है ज़फ़र, जो जिसको मैंने आप यकीन करें, मैं तो उसको खड़े होकर सलाम करती हूँ कि जिस तरीके से वो आगे बढ़ी है। पोलियो ज़्यादा बच्ची थी वो, दोनों टांगे उसकी जो थी वो खराब थी, और कैसे आगे बढ़ी थी। तो इस बेथनी ने भी अपने आप को खुद एम्पावर किया है, वरना को किसी के भी जो है ना करने से इंसान आगे नहीं बढ़ता जब तक खुद से वो अपने आप को खड़ा ना करे। और ये है, मैंने बिल्कुल इसको ब्यूटीफुल, वो खुद ब्यूटीफुल, ये तो होगा वरना नहीं होगा, और यही किया उसने। ब्यूटीफुल। बहुत बहुत शुक्रिया। दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने हाईलाइट की सलमा, वेरी वेरी वेल सेड। एक आपने ये हाईलाइट की कि रियलिटी में एक उसके पास ऑप्शन ये है कि वो बैरियर्स को देखे और उन पे फोकस करे कि जी मुश्किल आएंगी रास्ते में, मजाक उड़ाएगा, अब एक बाजू नहीं है मेरा तो उसकी कमी होगी, बहरहाल जो भी काम आपको करना होता है आपको बहरहाल दोनों हाथ चाहिए होते हैं, या और कोई भी इस तरह की मुश्किल आएगी, तो मुश्किलात गायब नहीं हो गई, बट उसने ये सोचा होगा, उसने ये डिसाइड किया होगा कि मैं इन मुश्किलात के ऊपर फोकस नहीं करूँगा। और दूसरी बड़ी अच्छी बात आपने इसमें की कि वो जो भी उसके आसपास रिसोर्सेज हैं, जैसे लगता हमें ये है कि शी हैड अ वेरी सपोर्टिव फैमिली, ये हमारी एजम्पशन है। अगर ऐसा है वाकई तो उन्होंने फिर रिसोर्सफुलनेस का माइंडसेट यूज किया होगा कि जहाँ पे वट एवर आई हैव एक्सेस टू उस पर फोकस करेंगे वो, एक जो भी रिसोर्सेज हैं। जैसे अभी तक जो हमने उनकी थोड़ी सी स्टोरी सुनी है उससे हमें ये भी अंदाज़ा है कि उन्होंने आर्टिफिशियल बाजू लगाने के ऊपर शायद काम नहीं किया, उस तरफ फोन नहीं फोकस किया उन्होंने, उन्होंने उसके कोई मेक शिफ्ट सोल्यूशन करने की कोशिश नहीं की, उसको छुपाने की भी कोशिश नहीं की, उन्होंने जो रिसोर्सेज उनके पास थी उस पर फोकस किया, जो आपकी बातों से मुझे हाईलाइट हो रहा है। सो दिस इज वंडरफुल। जी नौशाबा, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी मुझे लग रहा है कि उसने कहा होगा गिव अप नहीं करूंगी, और जो भी मुश्किलें मेरे रास्ते में आ रही हैं उनसे निकलने का मैं कोई ना कोई रास्ता तलाश कर लूंगी और अपने गोल पे फोकस को अचीव कर लूंगी एक दिन। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जी रोजबेन। जी, शुरू से उसने अपने लिए कोई गोल सेट किया होगा, कोई मकसद होगा इसकी ज़िंदगी का, वो उसे हर हाल में अचीव करना था। उसमें रास्ते की जो मुश्किलात थी, उसको फेस करते हुए उसने अपने टारगेट और गोल पे पहुंचना था, अपना मकसद हासिल करना। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं लास्ट सेशन में नहीं थी जब ये सवालात आप कर रहे थे, लेकिन मैंने अच्छा, कल ये सुना, तो मैं वैतनी की जगह पे तो अपने आप को रख पा रही थी, लेकिन ज्यादातर मैं उसकी माँ की जगह अपने आप को रख पा रही थी। तो मैं सोच रही थी कि आजकल अगर ऐसा, या मेरे साथ अल्लाह ना करे कभी ऐसा कभी कुछ हो,
تو میں تو بالکل بھی نہ جانے دوں اپنی بیٹی کو، یعنی وہ چاہے تو بھی منع کروں کہ نہیں بالکل بھی نہیں جانا واپس سے سمندر میں. تو زیادہ خیالات مجھے یہی آ رہے تھے. اور اگر لڑکی ہے تو پھر اس کا پورا مستقبل، آگے کی لائف، اس کی شادی، یہ ساری چیزیں زیادہ میں سوچ رہی تھی. دس از ویری امپورٹنٹ کہ جو آپ کو یہ جو ایکسپیرینس آپ نے شیئر کیا، تھینک یو فار دیٹ. اس لیے کہ اس ایکسرسائز کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم نے کو بہت انسپائرنگ اسٹیٹمنٹ نہیں کریٹ کرنی ہے کہ جی انہوں نے کیا سوچا ہوگا. وہ جو پروسیس ہے ہم نے اس پروسیس کو ہی گو تھرو کرنا ہے کہ ہاؤ ڈڈ واٹ اسٹوری ڈڈ شی ٹیل. اور وہ ہم ایک اٹیمپٹ میں نہیں کر پائیں گے. وہ ہمیں اپنے بیریئرز، اپنے بائسز، اپنی لمیٹڈ اپنی تھنکنگ کی لمٹس، یہ سب ہائی لائٹ ہوں گی جب ہم اس ایکسرسائز کو کرنے کی کوشش کریں گے. تو جیسے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اٹ واز ایزیئر فار یو کہ آپ اپنے آپ کو اس کی والدہ کی جگہ پہ رکھیں، وہ نیچرلی آ رہا تھا. اور یہی ہم نے کرنا ہے. جو ٹاپک ہم اس وقت بگر ٹاپک جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ری فریم کا ہے. ابھی ہم اس کی اور ڈیٹیلز پہ اور اسپیسیفکس پہ آئیں گے انشاءاللہ. لیکن ری فریم کرنے کے لیے یہ ہیبٹ ڈیولپ کرنی پڑتی ہے. یہ بیریئرز تھوڑے سے توڑنے پڑتے ہیں کہ جہاں پہ ہم ایسے پوائنٹ آف ویو سے چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کریں جو ہمیں انسٹنکٹیولی شاید نہ آتے ہوں. جی سمرین. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میں بھی پچھلے سیشن میں نہیں تھی، تو میرا خیال ہے فرسٹ اس کا سب سے پہلا تو اس کو شوق ہی ہوگا کہ یہ کیا ہو گیا. مطلب ایک پورا ہاتھ چلا جانا، پارٹ آف یور باڈی از مسنگ. بٹ اس نے سوچا ہوگا اس کے ڈریمز تھے، کیونکہ وہ تھی ایتھلیٹ، تو اس کا فوکس اور ڈٹرمنیشن اتنا اسٹرانگ تھا کہ اس نے کسی بھی رکاوٹ کو اس میں حائل نہیں ہونے دیا. اس کو اپنا ڈریم فالو کرنا تھا، اور اس نے بے شک اس کو سپورٹ ملتی یا نہ ملتی، شی وڈ ڈو اٹ. اس کو ہر حال میں وہ یہ کرتی جو اس نے کیا. ٹھیک، ویری گڈ، ویری گڈ، تھینک یو سو مچ. ایک اور چیز اب ٹرائی کریں، باقی جو ساتھی بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، کہ ایون وین یو آر ٹیلنگ می دس، جب آپ مجھے بتا بھی رہے ہیں نا ہمیں سب کو یہ، تو اس کو فرسٹ پرسن میں بتائیں کہ میں یہ سوچ رہی تھی. یعنی آپ 13 سال کے بچے ہیں، آپ کے ساتھ یہ پورا حادثہ ہوا ہے، ہمیں یہ پتہ چل گیا سم ہاؤ کہ آپ کے فیوچر میں سکسیس ہے. تو وہ جو 13 سال کے آپ کا 13 سال کا ورژن ہے جس کا اب ایک ہاتھ نہیں ہے، تو میں کیا سوچ رہا ہوں، فرسٹ پرسن میں اٹیمپٹ کریں. لیٹس سی اف دیٹ میکس اے ڈفرنس. جی فاطمہ. السلام علیکم. وعلیکم آئی السلام. تھنک اس نے اپنے آپ سے یہ بولا ہوگا کہ آئی ول ناٹ گیو اپ. آئی ول ناٹ گیو اپ. اوکے. یس، بس یہی تھاٹ میرے مائنڈ میں آ رہی ہے. یعنی فوکس، ایکسٹریم فوکس آن ناٹ گیونگ اپ. دس از دا اسٹوری شی ٹولڈ ہر سیلف. یس آئی تھنک. ٹھیک. آگے بڑھنے سے پہلے دو ہمیں کنٹریبیوشنس میسیجز میں آئے ہیں، میں وہ بھی پڑھ دیتا ہوں. پہلا ناصر صاحب کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایون شی مسٹ ہیو بین مور موٹیویٹڈ ڈیو ٹو دس لمیٹیشن، ڈیو ٹو دا ٹارگیٹڈ آبجیکٹو اینڈ انسپریشن. آئی ول ناٹ لیٹ دس ویکنیس شیڈو مائی آبجیکٹو. یہ اسٹوری وہ کہہ رہے ہیں ناصر صاحب، اپنے آپ کو سنائی ہوگی بہترین. مریم یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کھیل کی پلاننگ پہلے سے کی ہوگی، اور اس نے جو ٹارگٹ کیا تھا کہ میں ہی جیتوں گی، بس اس کو جیت کا جنون تھا، اور اس جنون نے اس کو پیچھے نہیں ہٹنے دیا. تھینک یو سو مچ. ریحان کہہ رہے ہیں کہ سرفنگ میری زندگی ہے، اور میں ایسی سرفر بنوں گی جو آج سے پہلے کوئی نہیں بنا. اس میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہو سکتی ہے کہ میں سمندر میں ڈوب جاؤں یا مجھے شارک کھا لے، مگر مجھے موت سے کوئی خوف نہیں. جی فریحہ. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر I will take it one day at a time, and I can do whatever I set my mind to, and I will achieve what I want to achieve. واہ، بس یہ. تھینک یو سو مچ. جی ظفر. جی سر، ایک تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک مرتبہ آپ نے کہا تھا کہ میرا مکمل نام جو ہے وہ علی ظفر ہے،
اور ظفر جو ہے میرے والد صاحب کا نام ہے، تو مجھے پسند ہے کہ مجھے علی بلایا جائے بجائے اس کے کہ مجھے ظفر بلایا جائے. تو یہاں کچھ ساتھی ہمارے آپ کو جب وہ ظفر بلاتے ہیں نا تو مجھے وہ بات یاد آ جاتی ہے. تو آپ کے بہاف پہ میں اسے پہنچانا چاہتا تھا اپنے تمام ساتھیوں تک کہ سر علی جو ہیں ان کا نام علی ظفر ہے، اور ظفر جو ہے ان کے والد صاحب کا ہے، اور ان کو پسند ہے کہ ان کو علی بلایا جائے. تو کیونکہ مجھے بھی لوگ مسٹر شبیر کہتے ہیں. مجھے تو خیر اچھا لگتا ہے. مجھے نہیں پتا آپ کی سٹوری مائنڈ میں کیا ہے کہ آپ کو کیوں اچھا نہیں لگتا، بٹ مجھے اچھا لگتا ہے مسٹر شبیر جب مجھے لوگ کہتے ہیں. تو یہ تو خیر تھا میں چاہ رہا تھا کہ آج شیئر کروں. امید تھینک ہے یو سو کہ مچ. پیغام پہنچ گیا ہوگا انشاءاللہ تعالی. اچھا، یہ صابر کی سٹوری تو امپاورڈ سٹوری ہے. آئی ول نیور گیو اپ. مجھے بڑا مشکل ہو رہا تھا جب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ خود کو 13 سال پہ رکھیں، کیونکہ میں جب اپنے آپ کو 13 سال میں لے کے جاتا ہوں پاسٹ میں، تو وہ کوئی امپاورڈ فیز نہیں تھا میرے لیے پرٹیکولرلی. لیکن یہ ہے کہ وہ ایک امپاورڈ سٹوری تھی جو اس بچی نے خود کو سنائی ہے. لیکن یہ امپاورمنٹ آتی کیوں ہے، یہ صادر ہے کہ ایک اور پوری چیز ہے، اس کو صادر ہے کہ موقع نہیں ہے ڈسکس کرنے کا. لیکن یہ کیسے آتی ہے، کلیرٹی سے آتی ہے، کریج سے آتی ہے، وہ پورا پروسیس ہے. تو یقیناً ایک امپاورڈ سٹوری ہے جو اس نے سنائی ہے اپنے آپ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ فار دا کنٹریبیوشن آلسو. اچھا، میں نے ویسے جب لاسٹ ٹائم ریکویسٹ کی تھی کہ ظفر میرے والد صاحب کا نام ہے، تو میں نے بڑی ایمانداری سے بتا دیا تھا کہ جب کوئی مجھے ظفر کہتا تو ایک خوف کی لہر دوڑ جاتی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں سب سے کہ مجھے علی کہا کریں. میرے والد صاحب بہت ہی جینٹل آدمی ہیں اور بہت ہی مہربان اور شفیق آدمی ہیں، لیکن یہ آئی تھنک ہمارے کلچر کا تقاضا ہے اور تو کچھ نہیں، ورنہ تو ماشاء اللہ از اے ویری فرینڈلی ویری پلیزنٹ پرسن. جی رافیہ. میرے خیال سے 13-year-old has a very difficult to decide. مگر اس نے یہی سوچا تھا کہ can I continue my life lying in bed with one arm, or can I be resolute and firm and courageous and get through it. اور میرے خیال ہے جو اس کا مائنڈ سیٹ تھا کہ I have to overcome what has happened and I will inshallah succeed. تو یہ اپنے مائنڈ میں بار بار یہ کہہ رہی تھی and that is what helped her to get out of this traumatic situation that she fell into. تھینک یو سو مچ. جی عائشہ. تو میرے خیال میں اس نے سوچا ہوگا کہ ایک حادثہ ہو گیا، لیکن میرا شوق اور جذبہ اس سے ختم نہیں ہوا، اور مجھے جو کرنا ہے وہ میں کر کے رہوں گی. ویری گڈ، بالکل ٹھیک. جی شمائلہ. جی کے طور پر جب دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں اتنے انسینسٹیو ہوں کہ میں اتنی زیادہ چیزیں کبھی سوچوں گی نہیں. اور چونکہ میرے پاس ایک گول ہے اور میں فوکسڈ ہوں، تو میں صرف اپنی اس مطلب گول کی طرف جاؤں گی. اور یہ جو باقی چیزیں ہیں نا، مجھے لگتا ہے کہ میں کچھ عرصے بعد جب میں بری ہوں گی تو پھر مجھے خیال آئے گا کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے. فی الحال میں اپنے گول کی طرف ہی جاؤں گی، مجھے ایسے لگتا ہے. کیونکہ ایک دو دفعہ زندگی میں میرے ساتھ ایسا واقعہ ہوا کہ میرا مطلب ہاتھ کٹ گیا، انگوٹھا کٹ گیا، اور میرے گھر دعوت تھی. میں نے سٹیچز لگوائے اور میں دوبارہ دعوت کی تیاری کرنے لگ گئی، یہ سوچے بغیر کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. لیکن اس دعوت کے بعد مجھے احساس ہوا کہ وہ زخم کافی گہرا تھا اور وہ دوبارہ وہ سٹیچز خراب ہو گئے. لیکن چونکہ میرا فوکس اس دعوت پہ تھا کہ میں نے وہ دعوت کرنی ہے، تو میں نے اپنے زخم کے بارے میں بالکل نہیں سوچا. تو مجھے لگتا ہے کہ 13 سال کی بچی اتنی زیادہ چیزیں نہیں سوچے گی کہ کیا ہوگا، کیا ہو چکا ہے. یہ اس کی مدر شاید سوچ رہی ہوگی. وہ صرف اس کا جو مقصد تھا نا، وہ جیتنا تھا. وہ بالکل فوکس تھی کہ میں نے جیتنا ہے، اور بس مجھے ایسے لگتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت امپورٹنٹ ایک ٹاپک پہ آپ نے ٹچ کیا جس کے اوپر اب ہم نیکسٹ آئیں گے. بلکہ اب آئی ووڈ رادر ہمارے پاس کچھ اور پارٹیسپینٹس ہیں، لیکن آئی ووڈ اسٹاپ دس ایکسرسائز یہاں پہ، اور جن کا ہینڈز ریزڈ ہیں وہ ریز رکھیں. اب جو نیکسٹ ٹاسک جس ہم جانے لگیں، آئی ووڈ لائک ٹو ٹیک دیم
I would like them to take that first. تو وقار you are next, لیکن اب ہم جو نیکسٹ ٹاسک آنے لگا ہے اس میں آپ سے ریکویسٹ کریں گے پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے. اس ٹاسک پہ آنے سے پہلے a little more confirmation کہ یہ جو ہم بات پوری کر رہے ہیں نا, جو میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ اس آئیڈیا کو, اس ازمپشن کو تھوڑی دیر کے لیے ایکسپیریمنٹ کریں کیوریوسٹی سے کہ یہ ٹھیک ہے. وہ ایکسپیریمنٹ اور وہ آئیڈیا یہی ہے کہ وی ڈونٹ سی لائف ایز اٹ از, وی سی, ہمارا پرسیپشن جو ہے وہ ہمارے ایکسپیرینس اور ہمارے میننگ کی بیسس کے اوپر کریٹ ہوتا ہے. میں تو اس حد تک جاتا ہوں اس کو کہنے کے لیے کہ ریالٹی ایز سچ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے. کرتی ہوگی, ہمارے لیے نہیں کر سکتی. ہمارے لیے ریالٹی صرف اس پرسیپشن میں ایگزسٹ کر سکتی ہے, اس میننگ سے ایگزسٹ کر سکتی ہے جو ہم اس کو دیتے ہیں. اسٹیون کوی, 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل کے آتھر, ویسے بھی پرسنل ڈیولپمنٹ میں ہی از اے لیجنڈ. ان کا یہ کہنا ہے کہ وی سی دا ورلڈ ناٹ ایز اٹ از بٹ ایز وی آر. When we open our mouths to describe what we see, we in effect describe ourselves, our perceptions, our paradigms. ہم دنیا کو ویسے نہیں دیکھتے جیسے کہ وہ ہے, بلکہ ویسے دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم خود ہیں. جب ہم نظر آنے والی حقیقت کو بیان کرتے ہیں تو دراصل ہم اپنے آپ کو, اپنے تاثرات کو اور اپنے انداز فکر کو بیان کرتے ہیں. تو یہ آئیڈیا کو نیا آئیڈیا نہیں ہے. یہ کتاب آئی تھنک 80s میں آئی تھی. اٹ ہیز آلسو بین ون آف, اف ناٹ دا موسٹ انفلوئنشل, ون آف دا موسٹ انفلوئنشل بکس ان دا لاسٹ 100 years. تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. انٹرسٹنگلی اسی بات کو ایک ڈفرینٹ اینگل سے آئنسٹائن بھی کہتے تھے. یہ جو کوٹ ہے یہ ایز پر مائی لمیٹڈ ریسرچ تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے اس میں کہ یہ آئنسٹائن نے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا, لیکن دیر از اے لارج نمبر آف سورسز جو کہتے ہیں کہ نہیں آئنسٹائن کا ہی ہے. مے بی کچھ الفاظ ذرا مختلف ہوں گے. آئنسٹائن نے کیا کہا تھا کہ وی کین ناٹ سالو آور پرابلمز ود دا سیم تھنکنگ وی یوزڈ وین وی کریٹڈ دیم. ہم اپنے مسائل کو اسی سوچ کے ساتھ حل نہیں کر سکتے جس سوچ کے تحت وہ مسائل پیدا ہوئے تھے. یہ اسی بات کی جو ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ ریالٹی کے کو جو ہم میننگ دیتے ہیں, جب ہم وہ میننگ چینج کرتے ہیں تو ریالٹی بھی افیکٹولی چینج ہو جاتی ہے, اور ہم اس نئی ریالٹی کے ساتھ انگیج کر سکتے ہیں. ہم اس نئی ریالٹی کے ساتھ اس نئی ریالٹی کو میں زندگی گزار سکتے ہیں. بیتھنی کی سٹوری بھی اس کی ایک ایگزامپل ہے. جو اب سوال ہے میرا وہ یہ ہے کہ یہ جو چینج کیا انہوں نے اپنی سٹوری کو, یہ کیسے کیا انہوں نے, ہاؤ ڈڈ شی ڈو اٹ؟ یا یہ کہہ لیں اس کو کہ ایسی سٹوری انہوں نے اپنے آپ کو سنائی جو کہ شاید اس سچویشن میں زیادہ تر لوگ نہ سناتے. تو ہاؤ ڈڈ شی ڈو دیٹ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شی یوزڈ دا گاڈ گیون پاور آف چوائس. جو فیصلہ کرنے کی خودداد صلاحیت ہے ہمارے اندر, انہوں نے اس کو استعمال کیا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہ ہمیں ریئلائزیشن کہ ہمیں یہ چوائس ہر وقت حاصل ہے کہ ہم جو بھی آنے والی سچویشن ہے, ایک تو یہ چوائس ہے نا جی کہ ہمارے ساتھ ایک معاملہ ہوا, ہم اس کو رسپونڈ کیسے کرتے ہیں. اس سے پہلے بھی ایک چوائس ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے جس کو ہم ریالٹی کہہ رہے ہیں وہ ہے کیا, اس کو ہم ڈیفائن کیسے کرتے ہیں. یہ چوائس بھی ہمارے پاس ہے. ہاؤ ڈڈ شی ڈو واٹ شی ڈڈ؟ انہوں نے اپنی اسٹوری کیسے چینج کی؟ بائی یوزنگ دا گاڈ گیون رائٹ آف چوائس. شی ڈیسائڈیڈ ٹو چینج دا اسٹوری شی ٹولڈ ہر سیلف اینڈ چینجڈ ہر ریالٹی. یہ کیا انہوں نے کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی کہانی جو وہ خود کو سنا رہی ہیں اسے بدلیں گی, اور اس طرح انہوں نے اپنی حقیقت کو بھی چینج کر لیا, انہوں نے اپنی ریالٹی کو بھی چینج کر لیا. اب اس میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ جس کے اوپر اب ہمارا نیکسٹ ٹاسک ہے وہ یہ ہے, امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو ڈیسیجن لیا نا انہوں نے, جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں ابھی, کہ میں اپنے آپ کو یہ سٹوری نہیں یہ سٹوری سناؤں گی,
یہ میری ریالٹی ہے، یہ میری ریالٹی نہیں ہے. میرے سب کچھ ختم ہو گیا، سب تباہ ہو گیا، آئی ایم ناٹ دا سیم اینی مور. میں نے بچپن سے سرفنگ شروع کی تھی، وہ تو مجھے اس کے لیے جو بیلنس مینٹین کرنا ہوتا ہے وہ حاصل کرنے میں 10 سال لگ گئے تھے. انہوں نے وہ اسٹوری اپنے آپ کو نہیں سنایا، انہوں نے ریالٹی کا ایک ڈفرینٹ ورژن انہوں نے اپنے آپ کو سنایا جس نے ان کو امپاور کیا. یہ جو فیصلہ انہوں نے کیا، یہ فیصلہ انہوں نے اس وقت کیا جب یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا. اگر ان کو when she was 13 years old اگر اس وقت ان کو کوئی دکھا دیتا ان کا مستقبل تو شاید ان کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا. اس وقت ان کو کسی نے نہیں بتایا تھا کہ آپ 36 سال کی عمر میں یو ول بیکم سچ اچیور کہ دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہوئے لوگ آپ کی مثالیں دے رہے ہوں گے. ٹاسک یہ ہے جو کوشچن ہے آپ سے وقار، اف یو وڈ لائک ٹو گو فرسٹ، کہ جب انہوں نے فیصلہ کیا اپنی سٹوری چینج کرنے کا اور اس کے بعد جو ان کو سکسیس آئی، کیا ان کی لائف کی سٹوری ایسے چلی ہوگی کہ جی فیصلہ کر لیا، اب اس کے بعد چیزیں بہتر ہوتی گئیں اور ایونچولی بڑی سکسیس آ گئی؟ از دس واٹ ہر ٹائم لائن آپ کے خیال میں لکس لائک؟ یا پھر ان کی ٹائم لائن کچھ اس طرح کی ہوگی ان کی لائف کہ انہوں نے ڈیسیجن لیا، اس ڈیسیجن کے فوراً بعد ان کو کچھ ڈاؤٹس بھی ہوئے ہوں گے، اس کے بعد ان کو کچھ فیلئرز بھی ہوئے ہوں گے، لیکن پھر کچھ ان کو سکسیس بھی آئی ہوگی. جب وہ 26ویں دن پہنچی ہوں گی سمندر پہ تو یقین ان کو بڑی انکریجمنٹ بھی ملی ہوگی، لوگوں نے ان کو بڑا سپورٹ بھی کیا ہوگا. لیکن ہم ایک بات اور جانتے ہیں کہ یہ ایک فزیکل سپورٹ ہے. اگر آپ نے ایک سرٹن باڈی کے ساتھ اس کو کرنا سیکھا ہے اور آپ کی باڈی کے اندر ایک ڈراسٹک چینج آ جائے تو انہوں نے یقیناً 26ویں دن جا کے جب کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کیا تھا تو وہ بہت اچھا پرفارم نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو ان کو فیلئر بھی آیا ہوگا، لیکن کچھ سکسیس بھی آئی ہوگی. اور کچھ سکسیس آنے کے بعد پھر کچھ فیلئر آیا ہوگا زندگی میں، پھر انہوں نے اپنے آپ کو ڈاؤٹ بھی کیا ہوگا، ان کے ذہن میں یہ بھی خیالات آئے ہوں گے کہ یہ میں کیا کر رہی ہوں، مجھے کچھ اور کر لینا چاہیے. ان کو یہ بھی احساس ہوا ہوگا یقیناً کہ دس از سچ اے ریڈیکولس آئیڈیا. یعنی اگر کوئی نہیں کر رہا تو کوئی وجہ ہوگی نا، دنیا میں لوگ ایک ہاتھ والے لوگ یوزلی سرفنگ چیمپئنز نہیں بنتے، تو وائی ڈو آئی تھنک میں یہ کر رہی ہوں. جیسے ابھی بہن نے ہمیں بڑا اچھا ریمائنڈ کرایا کہ اس وقت تو آپ کو شاید جوش میں ایکسائٹمنٹ میں اندازہ نہ رہا ہو جب انہوں نے اپنے انگوٹھے کی ہمیں اسٹوری سنائی، بعد میں اٹ ہٹس یو. اور یہ ایسی ریالٹی کہ جو آپ کو زندگی میں قدم قدم پہ اس نے ہٹ کیا ہوگا. وہ جتنی بھی اچھی سرفر بن گئی ہوں گی، جتنی بھی انسپائرنگ پرسنالٹی بن گئی ہوں گی، جب انہوں نے اپنے لائف پارٹنر چوز کرنا ہوگا اس میں اس کا یقیناً ایک فیکٹر آیا ہوگا کہ بہرحال ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے شی از مسنگ اے ہینڈ. جب ان کی پہلی اولاد ہوئی ہوگی تو ان کو اس کو پالنے میں دقت ہوئی ہوگی، بہرحال ایک بازو ایک ہاتھ ہے. تو ایک ازمپشن یہ ہے کہ ان کی زندگی میں ڈیسیجن آیا، ڈیسیجن کے بعد حالات بہتر ہوتے چلے گئے. دوسری ازمپشن یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوا ہوگا، اپس اینڈ ڈاؤنز آئے ہوں گے، انہوں نے اپنے آپ کو کویسچن بھی کیا ہوگا، ان کو یہ احساس بھی ہوا ہوگا کہ شاید میں نے صحیح فیصلہ نہیں کیا، شاید میں جو سٹوری، یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے بیچ میں اپنی سٹوری چینج بھی کی ہوگی اپنے آپ کو، لیکن پرابلی شاید واپس آ گئی ہوں گی. یہ دوسری ازمپشن ہے. تو ناؤ دا ٹاسک، مائی کویسچن ٹو یو گائز از کہ آپ کے خیال میں ان میں سے کون سا ہوا ہوگا، پہلے والا اسٹریٹ ٹائم لائن یا سیکنڈ والا؟ جی وقار. جی، اس میں سیکنڈ والا جو ہے نا وہی ان کے ساتھ ہوا ہوگا. مطلب کہ ایک تو انہوں نے زیادہ اس 13 ایج میں سوچا نہیں ہوگا کہ فیوچر کیا بنے گا کیا نہیں ہوگا، اور نہ یہ ان کو زیادہ ڈاؤٹس کریٹ ہوئے ہوں گے کہ میرے ساتھ کیا بن گیا. تو وہ اپنے پیشن میں جو ہے نا، پیشن زیادہ حاوی ہوگا ان کے اوپر کہ میں نے جو ہے نا وہ ریکوری کا ویٹ کیے بغیر یا دوبارہ ٹھیک ہوں گی نہیں ہوں گی، وہ دوبارہ پھر ٹرائی کر رہے ہوں گے اگین. تو اس سے جو ہے نا ان کا گریجولی جو ہے نا وہ کانفیڈنس بوسٹ ہو رہا ہوگا، کچھ لوگ ان کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہوں گے. تو اسی طرح سیکنڈ جو میتھڈ آپ نے بتایا اس طریقے سے وہ آگے بڑھی ہوں گی زندگی. یہ لگ رہا ہے زیادہ ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. جی طاہرہ. جی السلام علیکم. میرا خیال ہے جی کہ شی واز ناٹ این آرڈنری پرسن. مجھے ایسا لگتا ہے سب لوگ اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے. مجھے لگتا ہے کہ شی مسٹ بین اے ویری ڈٹرمنڈ اینڈ اسٹرانگ چائلڈ. ہو جاتے ہیں لوگ مطلب اسٹرانگ تو ہوتے ہیں، اور انہوں نے اپنے آپ سے کہا ہوگا، یہی کہا ہوگا کہ I am no ordinary person and I am going to prove it to myself and to my family
then I can make it, I can do it. और फिर weaken होता है, strong लोग भी weak होते हैं, but I think her determination must have kept her on the way to success. मुझे ऐसे लगता है. ठीक है जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी. आई थिंक आमिना यूर नेक्स्ट जी. आमिना आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को. आई थिंक या तो आमिना अनम्यूट कर नहीं पा रही हैं और मे बी शी इज अवे फ्रॉम हर पीसी. आई थिंक हम आगे बढ़ जाते हैं. अदनान, विल कम बैक टू आमिना. जी अदनान. जी अस्सलाम वालेकुम. अच्छा, जो वालेकुम रियलिटी में अस्सलाम. हम जिस रियलिटी में हम रहते हैं उसमें तो ऑब्वियसली फेलियर्स का आना नेचुरल है और वो आते हैं जिन इंसानों को हम जानते हैं. मगर इसमें एक चीज मैं जरूर कनेक्ट करूंगा कि उस फेलियर्स में वो आउटसाइड फेलियर्स हो सकते हैं. जो स्टोरी आप अपने आप को सुनाते हैं बार बार, वो स्टोरी आपको उस फेलियर से वापस जरूर लेकर आएगी. अगर आपने बहुत फोकस स्टोरी अपने आप को सुनाई है तो उसमें मैं वापस नहीं जा रहा, मगर वो स्टोरी जहन में जरूर रखनी चाहिए हमें इस क्वेश्चन का आंसर करते हुए. और एक बात और मैं ऐड करना चाहूंगा एडिशनली, आपने वो क्वेश्चन तो नहीं किया यहाँ पर, वो ये भी है कि ये भी हमें जहन में रखना चाहिए कि उन्होंने यहाँ पर अपना फोकस जो है वो गिवन सर्कमस्टांसेस में वो क्या कर सकती हैं टू अचीव हिज टारगेट यहाँ पर रखा है. ना कि उन्होंने कहीं से अपने आप को ये बनाया कि अब मेरी जो रियलिटी तब्दील हो गई है मेरी बॉडी की, तो मैं ये डिमांड करूं कि मेरे लिए न्यू रूल्स बने इस गेम के. ये बस एक मैं पॉइंट छोड़ना चाह रहा हूँ यहाँ पर. थैंक यू वेरी मच. यानी आप ये कह रहे हैं अदनान कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया पूरी तरह से रियलिटी को, जो भी उसके अंदर लिमिटेशंस थी उसको, लेकिन उसको जो मीनिंग दिया उन्होंने वो एक एम्पावरिंग मीनिंग था. ठीक समझाऊं आपकी बात में? हाँ जी, उन्होंने रियलिटी को क्वेश्चन नहीं करना शुरू कर दिया कि मैं अब तब्दील हो गई हूं तो एक बाजू वाले के लिए कंपटीशन क्या होना चाहिए, आप इसको तब्दील करें उसके लिए. क्योंकि हमारे यहाँ ये एक माइंडसेट आ जाता है ना, मेरे में अगर एक वीकनेस आ गई है, मैं अगर डिप्रेशन का मरीज हूं तो मेरे लिए आप मुझे एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें जो डिप्रेशन के मरीजों के लिए होता है. तो अगर मेरा बाजू कट गया है तो सर्फिंग में उस बंदे के लिए जगह क्रिएट करें जिसका एक बाजू नहीं है. ये नहीं, उन्होंने इसके ऊपर नहीं गई सोचना शुरू कर दिया. उन्होंने उसी कंपटीशन में ही हिस्सा लिया जिसमें दो बाजू वाले ही हिस्सा लेते हैं. बिल्कुल ठीक. अपनी वीकनेस की डिमांड एनवायरनमेंट से नहीं की उन्होंने. ये बात अहम है. बहुत अहम बात है ये, बहुत अहम बात है ये. और थैंक यू. दिस नेचुरली टेक्स अस टू द नेक्स्ट पॉइंट, द पॉइंट दैट आई वांट टू मेक. तो थैंक यू सो मच फॉर दैट रिजवान. ये जो पूरी अभी तक की हमने एक्सरसाइजेस की हैं, ये फंडामेंटली हम रीफ्रेमिंग कर रहे हैं. दिस इज व्हाट रीफ्रेमिंग इज, कि द डिसीजन टू चूज अ मीनिंग दैट एम्पावर्स अस. ऐसे मानी मुंतखब करने का फैसला जो एम्पावर करे. अच्छा, इसमें ये देखिएगा कि व्हाट आई एम सेइंग इज टू चूज अ मीनिंग, वी आर नॉट सेइंग क्रिएट अ मीनिंग. आप इफेक्टिवली आप मीनिंग क्रिएट ही कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे चूज का लफ्ज इस्तेमाल करने की एसेंस ये है कि वो झूठ पे मबनी नहीं होता. वो जो भी प्रॉब्लम्स या लिमिटेशंस हैं उनसे आंखें बंद करने का रवैया नहीं है. वो एम्पावर तो नहीं करता, वो तो हमें डिसएम्पावर कर देगा. अगर किसी के साथ कोई हादसा हो गया और वो उस हादसे की वजह से जो भी उनको क्लियर लिमिटेशन है उसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर दें कि नहीं जी मेरा तो बाजू कटा ही नहीं, तो वो एम्पावरमेंट नहीं आएगी. लेकिन बाजू कटने की ये जो रियलिटी है, इसको वो क्या मीनिंग देते हैं, इसका मतलब क्या है, दैट डिटर्मिन्स हर रियलिटी. क्या इसका मतलब ये कि उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, या क्या इसका मतलब ये है कि उनके पास अब उतने ही रास्ते खुले में, शायद ज़्यादा रास्ते खुल गए जो पहले थे. दिस इज व्हाट डिटर्मिन्स आवर रियलिटी. वो बन जाती है वो रियलिटी. इसमें जो इसका एविडेंस है कि
ہماری سوچ ریالٹی بنا دیتی ہے ہمارے لیے، وہ ایک اور بھی ہے. ہمارے جو مائنڈز ہیں دے آر فنڈامنٹلی پیٹرن ریکگنیشن مشینس. ہمارے ذہن پیٹرنس کو پہچاننے والی مشینیں ہیں. اس جملے کو آئی ووڈ لائک ایٹ لیسٹ 1 or 2 participants ٹو ویری کوئکلی ایکسپلین ٹو اس. ویسے تو یہ سیلف ایویڈنٹ ہے، آئی انڈرسٹینڈ، بٹ آئی ووڈ لائک سم ون ٹو انمیوٹ، خود ہی انمیوٹ کر لیجیے اینڈ پلیز گو ہیڈ اینڈ ایکسپلین دس. جی سر، میں کر جی سکتا ہوں. پلیز گو ہیڈ. ہمارا جو ذہن ہے پیٹرنز کو پہچاننے والی مشین ہے. اس ایک مثال سے شاید یہ بات واضح کر پاؤں کہ جیسے بارش ہوتی ہے اور کچی جو زمین ہوتی ہے نا، جو بالکل وہ نہیں ہوتی، اور اس کے اوپر بارش گرتی ہے تو وہ نا چھوٹے چھوٹے راستے بن جاتے ہیں، پانی کے قطروں سے راستے بن جاتے ہیں. اچھا، نیکسٹ ٹائم جب بارش ہوتی ہے یا پانی گرتا ہے تو انہی راستوں پہ جاتا ہے جو آلریڈی بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ کچھ اور گہرا کر دیتے ہیں ان پیٹرنز کو، ان راستوں کو. اسی طریقے سے ریپیٹیشن سے وہ پیٹرنز گہرے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہمارا مائنڈ مطلب اسی مثال کو دیکھیں تو وہ راستے ہی بن جاتے ہیں. پانی ہمیشہ انہی کھڈوں میں اور انہی نالوں میں جاتا ہے. تو ہمارا ٹھیک ہے، مائنڈ بھی ایسے ہی کام کر رہا ہوتا ہے کہ ہم ریپیٹیشن سے کچھ پیٹرنز بنتے ہیں، پھر وہ آٹومیشن پہ چلے جاتے ہیں، ہم ٹھیک ویسے ہے، ہی سوچنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ والا پوائنٹ جو آپ نے جس طرح بیان کیا نا ظفر، بات یہ بالکل ٹھیک ہے، اور فرام اے نیورو سائنس پرسپیکٹو تو بالکل ٹھیک بات ہے ایز فار ایز مائی لمیٹڈ نالج از. یہاں پہ جو یہ لکھا ہوا نا مائنڈ ہمارا پیٹرن ریکگنائزنگ مشین ہے، اس میں ذرا سی ایک مختلف بات بھی ہے. پیٹرن ریکگنائزنگ اس حوالے سے ہے کہ ہم جس چیز پہ توجہ دیتے ہیں وہ ہمیں زیادہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ ہماری حقیقت کا ایک بڑا حصہ بن جاتی ہے. ایک چھوٹی سی اس کی مثال اگر میں آپ کو مزیدار سی دوں تو میری جو چھوٹی بیٹی ہے اس نے کچھ عرصے پہلے ایک گیم شروع کی جو اب ایک ٹرینڈ سا بن گیا، اور اکثر ہم فیملی جب گاڑی میں کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو ہم کھیلتے ہیں. وہ کہیں انٹرنیٹ سے انہوں نے دیکھا اور ٹرینڈ تھا، انہوں نے اسٹارٹ کر دیا. وہ یہ تھا کہ جی اگر آپ گاڑی میں کہیں جا رہے ہیں، اگر آپ کو یلو کلر کی گاڑی نظر آئے تو آپ کے ساتھ جو بھی بیٹھا ہوا ہے نا، آپ نے شرارت سے ان کے کندھے پہ یا بیک پہ ایک دفعہ سلیپ کر دینا. تو اس میں کوئی ایسا سیریس آنسر نہیں ہوتا، لیکن بہرحال ایک کھیل ہے، اور وہ شروع ہو گیا فیملی میں. جب یہ انہوں نے شروع میں بچوں نے مجھے بتایا کہ جی ہم یہ گیم کھیلنے لگے ہیں، تو مجھے پہلا خیال یہ ہے کہ یہ تو شاذ و نادر کبھی ہوگا، یلو گاڑیاں کتنی ہوتی ہیں، یعنی کوئی ایسا کامن گاڑیوں کا کلر نہیں ہے. لیکن یقین کریں ہر بار اب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو اتنی یلو گاڑیاں نظر آتی ہیں کہ مجھے اب حیرت ہوگی ہے کہ اتنی یلو گاڑیاں ایگزسٹ بھی کرتی تھی. وی لک فار یا وی اسٹارٹ سیئنگ واٹ وی آر لوکنگ فار، اور وہ ہماری ریالٹی کو ایکچولی ریڈیفائن کر دیتی ہے. جیسے اب یہ باقاعدہ کہ جی وہ اچانک سے پیچھے سے ہاتھ آ جائے گا ابھی بیٹی کے شرارت سے، اور اب نا میرے پوائنٹس کم ہو جائیں گے. اس کی وجہ سے ایک نیچرل انکلینیشن ڈیولپ ہوگی کہ جہاں یلو گاڑی نظر آتی ہے وہاں میرے مائنڈ الرٹ ہو جاتا ہے. اور اب اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارے شہر میں بہت یلو گاڑیاں ہیں. اگر آپ مجھ سے جب یہ کھیل شروع ہوا تھا اس سے پہلے پوچھتے ہوں کہتا ہاں ہے، لیکن وہ کوئی پاپولر کلر نہیں ہے، بہت ہی ریئر آپ کو کوئی یلو گاڑی نظر آئے گی. اس کی ایک مثال بالکل شروع میں ایک ہمارے پارٹیسپینٹ نے بھی دی تھی کہ اگر میں واک پہ جا رہی ہوں اور مجھے کوئی ریڈ روزز کاؤنٹ کرنے کو کہے تو میں ریڈ روزز کاؤنٹ کر کے واپس آ جاؤں گی، اور جب میں واپس آؤں گی اور مجھ سے کوئی پوچھے گا اچھا وائٹ روزز کتنے تھے، تو مجھے پتہ ہی نہیں ہوگا. وہ افیکٹولی میرے مائنڈ نے غائب کر دیے ہوں گے. اینڈ دس ہیپنس، ہمیں پتہ ہے یہ بات، ہم سب کے زندگی میں ہوتا ہے یہ. ہم جب جی پی ایس لگا کے راستے پہ جا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں وہ واپسی پہ راستہ یاد ہی نہیں ہوتا، حالانکہ ہم اسے ڈرائیو کر کے آئے ہیں ابھی، وہ ہمارے ذہن سے غائب ہو چکا ہوتا ہے. تو ہمارا مائنڈ فنڈامنٹلی کیونکہ ایک پیٹرن ریکگنیشن مشین ہے کہ وہ لمیٹڈ انفارمیشن کو ایک وقت میں ریٹین کرتا ہے، اور اس سے جو بنے ہوئے پیٹرنز ہیں اس کی بیسس پہ ہم اپنے ڈیلی بیسس کے ایکٹیویٹیز کر پاتے ہیں. اس لیے ہم جس چیز پہ فوکس کرتے ہیں وہ چیز ہمارے لیے زیادہ بڑی ریالٹی بن جاتی ہے. سوال اب یہ ہے یہاں پہ کہ
did Bethany make up a new pattern or she chose to see an existing pattern? ہمیں یہ تو دیکھیں سب ڈیسائیڈ کر چکے ہیں, یعنی اگری کر رہے ہیں کہ اس نے جو بھی فیصلہ کیا ہوگا نا 13 سال کی عمر کے بچے نے, وہ ذرا ریئر تھا. ناٹ اے لاٹ آف پیپل ڈو دیٹ. انہوں نے جس زاویے سے چیزوں کو دیکھا وہ بہرحال ایک ان کامن چیز تھی. تو کیا یہ جو پیٹرن انہوں نے اپنے لیے آئیڈینٹیفائی کیا, جو سٹوری انہوں نے اپنے آپ کو سنائی, کیا انہوں نے کوئی میڈ اپ پیٹرن تھا, کوئی نیا پیٹرن خود اپنے تخیل سے کریٹ کر لیا تھا, یا یہ ریالٹی کا ایک ورژن تھا جو ایگزسٹ کرتا تھا؟ شی جسٹ ڈیسائیڈڈ کہ ٹھیک ہے میں ایسے نہیں, میں اس کو ایسے دیکھوں گی. یعنی وہ اپنے آپ سے جھوٹ بول رہی تھی, یا یہ حقیقت کا ورژن ایگزسٹ کرتا تھا اور انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں میں ایسے نہیں, میں اس حقیقت کے ورژن کو چوز کروں گی. یہ ہے سوال. تو جی ہوز نیکسٹ؟ کیونکہ کچھ ہینڈز پرانے بھی ریزڈ ہیں, تو آئی ایم ناٹ شیور کہ وہ دوبارہ ریز ہوئے ہیں یا وہ پہلے سے ہی ریزڈ ہیں. جیسے شمائلہ اور سلمہ کے ہینڈز ریزڈ ہیں. تو اینی ون پلیز انمیوٹ یور سیلف اینڈ گو اہیڈ. Can I say something? جی جی پلیز. میرا ہی خیال ہے کہ اس نے 13-year-old it's great difficult for her to make a decision. But even a 13-year-old can think کہ میرا فیوچر کیا ہے, میں کیا چاہتی ہوں, کیا میں اسی طرح رہوں گی. اینڈ دین آئی تھنک ایک mentally also she was a determined person. اللہ نے اس کو یہ ابیلٹی دی ہوئی تھی کہ میں I am very young but I can get out of this. And plus, I think family support must have been there. سوال اس وقت جو رافع ہے نا, آپ کی بات بالکل بجائے. سوال اس وقت بڑا اسپیسیفک ہے. The question is very precise right now. The question is, we already know that she went for an empowered story that she told herself. My question is, did Bethany make it up? Was she lying to herself when she said کہ I will not stop, I am unstoppable? Or did she choose to see a different pattern which also existed? I think she chose a different pattern which already existed. ٹھیک. تھینک یو سو مچ. جی اینی ون ایلس؟ میرا یہ خیال ہے ظفر کہ جو کامیابی اس کو دونوں ہاتھوں سے ملی ہوگی سرفنگ میں, اب میں اگر اس کو اپنے آپ پر رکھوں تو جو کامیابی مجھے دونوں ہاتھوں سے سرفنگ کرنے میں ملی تھی, وہ پیٹرن تو میرے اندر تھا ہی بنا ہوا کہ میں اب ایک ہاتھ چلا گیا ہے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں وہی کامیابیاں لوں, لیکن ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا تھا, کیونکہ اس کو پہلی بار ضرور ناکامی ہوئی ہے, اور جب ناکامی ہوئی ہے تو ظاہر پیٹرن چینج ہوا ہے, اور اب اس نے اس ناکامی کو قبول کرتے ہوئے جو ہے وہ کامیابی کی طرف بڑھنے کی کوشش کی ہے. تو اس سوال کا جواب کیا ہے؟ سوال جو ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ یہ جو اپنے آپ کو بیتھنی نے جو سٹوری سنائی کہ آئی ول, میں رکوں گی نہیں اور میں اپنا پیشن پرسو کروں گی اور میں اس کو ایز اے پازیٹیو دیکھوں گی, نیگیٹو کی طرح نہیں دیکھوں گی, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, جو بھی انہوں نے سوچا ہوگا. یہ انہوں نے کوئی خود سے اپنے آپ سے جھوٹ بولا, انہوں نے کوئی کہانی بنا لی, یا یہ واقعی ریالٹی کا ایک اور ورژن تھا جو وہ ایکسیپٹ کر لیا انہوں نے؟ میرا خیال ہے کہ یہ اس وقت اس نے اپنے آپ سے ایک جھوٹ بولا ہے کہ جیسا تھا ویسے ہی اب چلے گا, ویسا نہیں ہوتا. مجھے تھوڑا سا کنفیوژن ہے ظفر کہ یہ ویری گڈ, ویری گڈ. کنفیوژن بہت اچھی چیز ہے. اس کا مطلب ہے کہ چینج آ رہا ہے. جی کنفیوژن ہو رہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو چیز پہلے سے سوچی ہوئی ہو اب وہ ایک ہاتھ کے ساتھ بھی وہی چلے گی, لیکن کچھ جھوٹ بولے ہوں گے, میرا خیال ہے. ٹھیک. میں anyone اس میں else? Can I say something? جی جی یس یس. پہلے جنہوں نے ہاتھ ریز کیا تھا ڈیسائیڈ آپ لوگ آپس میں کر لیں. آئی ول ناٹ بی اے جج ہیئر. میں بات کر لوں. جی جی پلیز. اچھا, میں اس کو جس طرح سے انڈرسٹینڈ کر رہی ہوں, یہ کر رہی ہوں کہ مطلب آپ نے یہ پوچھا کہ وہ اپنے آپ سے جھوٹ بول رہی تھی کہ انہوں نے ایک ایسا پیٹرن چوز کیا
जो एग्जिस्ट करता था रियलिटी में, राइट? जी तो मुझे जो समझ आ रही है वो ये आ रही है कि जैसे उन्होंने ये क्वेश्चन इस तरह है कि उन्होंने अपना फोकस शिफ्ट किया, किसी दूसरे एस्पेक्ट की तरफ फोकस किया आगे बढ़ने के लिए, तो मुझे लगता है कि हाँ, ऐसा हुआ होगा, उन्होंने अपना फोकस शिफ्ट किया होगा, जिसकी वजह से फिर वो आगे बढ़ी होंगी। ठीक, बिल्कुल ठीक है जी। हु वाज नेक्स्ट? अली, आपने आई थिंक शायद कुछ कहा। नहीं, मैं बोला था एक्चुअली, सॉरी। जी सर, प्लीज प्लीज। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरे जो ज़हन में बात आ रही है, आई थिंक देयर आर 2 पैटर्न्स हियर, एक नहीं है। एक पैटर्न उसके ओके, ज़हन में वो है जो उसका ऑब्जेक्टिव है, जो ऑलरेडी उसके ज़हन ने ऑलरेडी सेट किया हुआ है। दूसरी जो रियलिटी चेंज हुई है वो ये हुई है कि पहले ऑब्जेक्टिव के साथ उसके दोनों बाजू थे, जो एक हकीकत थी व्हिच इज़ अ रियलिटी। इस रियलिटी वाले पैटर्न को उसने शायद मेरे ख्याल के मुताबिक चेंज किया है, जिसको हम कहते हैं कि उसने एडजस्ट किया अपने आप को, और इस पैटर्न को उसने चेंज किया और उसने कहा कि मुझे अब एक्चुअली एक बाजू के साथ ये काम करना है। तो मेरी समझ के मुताबिक एक पैटर्न रिमेन्स व्हाटएवर वाज बिफोर, दूसरे पैटर्न को उसने रीएडजस्ट। ठीक, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। अब क्योंकि हम आखिरी 6-7 मिनट में एंटर हो गए, तो हम ज़रा सा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क है जो हमें डिस्कस करना है, जो अब आप इस सेशन के बाद करेंगे। अब बढ़ते हैं अपने टास्क की तरफ। सिर्फ एक चीज़ कह के तो फिर आगे बढ़ना चाहता हूँ मैं, कि अगर मेरा ओपिनियन आप इसके ऊपर पूछें तो मैं ये कहूँगा कि उन्होंने रियलिटी के एक एग्जिस्टिंग वर्जन को ही चुना। उन्होंने अपने आप से किसी किस्म का झूठ नहीं बोला। उन्होंने जो स्टोरी सुनाई अपने आप को, वो उनकी ही रियलिटी का एक वर्जन था, बड़ा क्लियरली इट वाज रियल फॉर हर। जैसे अगर उसी पोस्टर को मैं दोबारा आपको दिखाऊं, जिस पोस्टर को भी हमने पहले देखा था, तो इसमें मैंने जूम इन कर दिया है उनके कोट को, जो उसमें लिखा हुआ था। क्या कह रही है वो? आई डोंट नीड इजी, आई जस्ट नीड पॉसिबल। मुझे आसान की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ मुमकिन की जरूरत है। एज लॉन्ग एज इट्स पॉसिबल आई विल गो फॉर इट। आप अगर अल्फाज की चॉइस भी देखें तो बड़ा क्लियर है वो। शी इज नॉट सेइंग कि उन्होंने ये नहीं कहा कि आई डोंट नीड इजी, आई नीड अ ड्रीम, मुझे ख्वाब चाहिए, ये नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि जी मुझे आसान नहीं चाहिए, मुझे पैशन चाहिए। उन्होंने कहा बस मुझे ये पता चल जाए, मुझे ये यकीन हो कि ये मुमकिन है, ये हो सकता है। अच्छा, वो ये भी नहीं कह रही कि ये मेरे लिए मुमकिन हो, मेरे लिए मुमकिन हो। तो ये तो मेरे ख्याल में तय है बात इस एग्जाम्पल से कि शी वॉज नॉट टेलिंग हर सेल्फ अ लाई, शी वॉज चूजिंग, शी वॉज डिसाइडिंग टू सी अ डिफरेंट वर्जन ऑफ रियलिटी, ऐसा वर्जन जो उनके लिए एम्पावरिंग। मैंने वैसे यहाँ पे रिक्वेस्ट ऑलरेडी डाली हुई थी समवन के इसको एक्सप्लेन कर दे, लेकिन क्योंकि हमारा वक्त आखिरी 5 मिनट रह गए, हम उस स्टेप की तरफ चलते हैं कि जो हमारे लिए इस वक्त नेक्स्ट करना है। अच्छा जी, लास्ट सेशन में मैंने ये रिक्वेस्ट की थी सबसे, लास्ट सेशन के बिल्कुल एंड पे, कि आपने अपनी जिंदगी को रिव्यू करना है और आइडेंटिफाई करना है ऐसे किसी वाक़े को, ऐसे किसी इवेंट को, ऐसी किसी हैबिट को जो आपके लिए अनएम्पावरमेंट क्रिएट करता हो आज की डेट में, आज भी, या वो आपको कमजोर करता हो, या जिस तरह से आप उसको देख रहे हैं उससे आप अपने अंदर एक विक्टिम बनते हो, या आपके लिए वो एक सेंस ऑफ लॉस या एक उदासी का रीजन बनता हो, सैडनेस क्रिएट करता हो। आई होप कि everyone got a chance to identify a वाकया like this या a reality of their life like this। जो टास्क अब आपने करना है वो ये करना है कि इस सेशन के बाद ड्यूरिंग द नेक्स्ट वीक आप ये सिर्फ लिखेंगे, राइट अ स्टोरी दैट यू करंटली टेल योरसेल्फ अबाउट दैट वाकया, अबाउट दैट इवेंट। यानी वो कहानी लिखें जो आप इस वक्त अपने आप को सुना रहे हैं उसके हवाले से।
میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں جس سے ہوپ فلی یہ کلیئر ہو جائے گا، اور اس مثال پہ افیکٹولی میرے اینڈ سے آج کا سیشن ختم ہو جائے گا. اب صرف وہ سوالوں پہ جائیں گے ہم جو اس ٹاسک کے بارے میں کسی کو ہے. یہ ہے جی ایک ایگزامپل اس ٹاسک کی کہ اگر سپوز کریں کہ کوئی بھی ہم میں سے یہ بلیو کرتا ہے کہ جی میرے جو بچے ہیں، مائی چلڈرن ڈونٹ کال می اور اسپینڈ ایز مچ ٹائم ود می ایز دے شوڈ، تو وہ اس پین پوائنٹ کو اپنے لیے، اس سے ان کو اداسی بھی کریٹ ہوتی ہوگی، یا ان کے لیے ایک کمزوری کا احساس ہوتا ہوگا، یا وہ اپنے اندر ایک وکٹم محسوس کرتے ہوں گے کہ دیکھیں میرے ساتھ زیادتی ہوگی، یا ان کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے پین کا پوائنٹ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں بھی، تو وہ اپنے آپ کو کیا سٹوری سناتا ہوں گے ایگزامپل کے طور پہ کہ جی مائی چلڈرن ڈونٹ کال می اور اسپینڈ ایز مچ ٹائم ود می ایز دے شوڈ. Of course, I am sure there were things I could have done better as a parent. یہ وہ اپنے آپ سے کہتے ہوں گے. No one is perfect. یقیناً یہ ہیوملٹی ہوتی ہے بہت لوگوں جو کہتے ہوں گے کہ ہاں میں پرفیکٹ پیرنٹ نہیں تھا، کچھ نہ کچھ میرے سے ہوئی ہوں گی کوتاہیاں. But I made so many sacrifices for them. I put their needs before mine for years. I still am very careful about their privacy and their independence, even today. پھر شاید وہی بھی اپنے آپ کو کہتے ہوں گے کہ اٹ فیلز لائک آئی ایم ناٹ ریئلی امپورٹنٹ ٹو دیم. ان کی زندگی میں میں بہت زیادہ کوئی رول نہیں ہے میرا. Sometimes I think they take me for granted. And honestly, this seems to happen to me a lot, even with other relatives. I'm always the one giving, helping, adjusting, and in the end, people just get used to it. Maybe that's just how all my relationships are. I give more than I get. وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہوں گے اپنے آپ کو یقیناً، جو سٹوری اپنے آپ کو حقیقت کا ورژن ہے کہ جی آفٹر آل دس ورلڈ از اے ٹیسٹ اینڈ دس از مائی ٹیسٹ. اللہ نے میرے لیے ہی چوز کیا. آئی ول کنٹینیو ٹو بی گڈ ایون وین ادرس ڈو ناٹ ریسیپروکیٹ. یہ جو سٹوری کا میں آپ کو ایک ورژن سنا رہا ہوں، اس میں آپ کو کہیں کہیں تھوڑی امپاورمنٹ نظر آئے گی. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے واٹ دے آر ٹیلنگ دمسیلوز از کہ ٹھیک ہے یہ ٹیسٹ ہے اور آئی ول کنٹینیو ٹو بی گڈ. ٹھیک ہے میرے ساتھ اگر زیادتی کرتے ہیں دوسرے، لیکن آئی ول اسٹل کنٹینیو ٹو بی گڈ. اسی کا ایک اردو ورژن میں جلدی سے پڑھ دیتا ہوں ان دوستوں کے لیے کہ جن کے لیے اردو از مور کمفرٹیبل. میرے بچے مجھے اتنا فون نہیں کرتے اور نہ ہی میرے ساتھ اتنا وقت گزارتے ہیں جتنا انہیں گزارنا چاہیے. یقیناً مجھے بھی لگتا ہے کہ ایک پیرنٹ کے طور پر کچھ چیزیں میں بہتر کر سکتا تھا. کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، لیکن میں نے ان کے لیے بہت سی قربانیاں دی. سالوں تک میں نے ان کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر ترجیح دی. آج بھی میں ان کی پرائیویسی اور انڈیپینڈنس کا بہت خیال رکھتا ہوں. پھر بھی کبھی کبھی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید میں ان کے لیے واقعی اتنا امپورٹنٹ نہیں. کبھی لگتا ہے کہ وہ مجھے فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، اور سچ کہوں تو یہ پیٹرن میری زندگی میں اور رشتوں میں بھی بار بار نظر آتا ہے. میں اکثر دینے والا، مدد کرنے والا اور ایڈجسٹ کرنے والا ہوتا ہوں، اور آخر میں لوگ اس کے عادی ہو جاتے ہیں. شاید میرے ریلیشن شپ ایسے ہی ہیں، میں ہمیشہ دیتا رہوں گا، بدلے میں کم ہی ملتا رہے گا. بہرحال یہ دنیا ایک امتحان ہے اور شاید یہ میرا امتحان ہے. میں اچھا رہوں گا چاہے دوسرے لوگ میرے ساتھ ویسا ہی سلوک واپس نہ بھی کریں. یہ ایک ایگزامپل ہے کہ جو میں آپ سے ٹاسک ریکویسٹ کر. تو جیسے آپ نے یہ سٹوری دیکھی، اس طرح کی ایک سٹوری آپ نے کرنٹ جو آپ سوچتے ہیں، یقیناً آپ لوگ، ہم سب جو ہیں، ہماری زندگی میں ایسے واقعات ہیں جس کے بارے میں ہم بہت امپاورڈ ریالٹی، بیتھنی جیسی ریالٹی، شاید اس سے بھی زیادہ بہتر سوچ رکھتے ہوں. یقیناً ہو گیا ایسے معاملات. فوکس ہم اس واقعے پہ کریں گے جو آج آپ کو ابھی بھی ان امپاورڈ محسوس کراتا ہے، یا اس کے بارے میں جو سٹوری ہم نے اپنے آپ کو سنائی ہوئی ہے وہ ہمارے لیے کمزوری پیدا کرتی ہے، ویکنس پیدا کرتی ہے. ٹاسک پھر میں ریپیٹ کر دوں تاکہ بالکل کلیئرٹی رہے. ایک ایسا واقعہ اپنی زندگی میں آئیڈینٹیفائی کریں جو آج کی ڈیٹ میں آپ کے لیے ان امپاورمنٹ، کمزوری، ویکنس یا ایون سیڈنس یا سینس آف لاس کریٹ کرتا ہے. اور اس کے بارے میں جیسے میں نے بھی آپ کو ایک سٹوری سنائی یہ والی، اس طرح سے ایک سٹوری لکھیں جو کرنٹلی آپ اپنے آپ کو سناتے ہیں. یہ ریئل سٹوری لکھنی ہے آپ نے، میڈ اپ سٹوری نہیں چاہیے یہاں پہ. آپ نے ایکچولی وہ لکھنا ہے کہ جو اس واقعے کے بارے میں جب آپ سوچتے ہیں تو آپ ریالٹی کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں. اگر میں جلدی سے اس کی کچھ زبانی آپ کو اور مثالیں دوں تو وہ اس طرح کی بھی ہو سکتی ہیں کہ جی اگر کوئی آج یہ محسوس کرتا ہے کہ جی میرے جو آج کی میری ازدواجی زندگی ہے
بچوں کے سامنے جو میرا رول ہے وہ بڑا کمزور ہے. میری گھر میں وہ حیثیت نہیں ہے کہ جو ہونی چاہیے تھی, اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جب میری شادی ہوئی اس کے بعد میرے جو ان لاس تھے ان کا رویہ میرے ساتھ اس طرح کا نہیں تھا جس طرح کا ہونا چاہیے تھا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ اسٹوری کہاں جائے گی, جو اپنے آپ کو ایک انہوں نے حقیقت کی ایک ورژن انہوں نے بتایا ہوگا. یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی کے لیے یہ واقعہ ہو کہ جی میں کیونکہ ایک پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتا ہوں, اور کیونکہ اس پسماندہ علاقے میں اسکول بھی ویسے ہی تھے, تو میں محنتی تو بہت تھا, لیکن میں ظاہر اسی اسکول میں جاتا تھا جو میرے علاقے میں تھے, میں کہیں اور تو جا نہیں سکتا تھا. اور دیکھیں آج تک میں اس کے باوجود کہ میں زیادہ ذہین اور زیادہ محنت کرتا ہوں اپنے کچھ کولیگ سے, پروموشنز میں ہمیشہ پیچھے رہ جاتا ہوں. اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو میرا براٹ اپ ہے اس کے اندر بہرحال کچھ کمزوریاں ہیں, اور میں نے پوری کوشش کی اپنی انسانی طور پہ جو میں کر سکتا تھا, لیکن میں ان کو کور نہیں کر سکتا, کیونکہ ظاہر ہے میں آپ اپنی زندگی کا پاس تو نہیں چینج کر سکتے. تو ہو سکتا ہے یہ اسٹوری کو اپنے آپ کو سناتا ہوں اس وقت. تو ٹاسک از ایسا واقعہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, اور پھر اس کی ایکچوئل ریئل اسٹوری جو اپنے آپ کو بتاتے ہیں وہ لکھنی ہے. اور میں نے جو مثال بھی دی ہے, اس مثال میں نے جان بوجھ کے ایک امپاورمنٹ کا ایلیمنٹ رکھا ہے. آپ دیکھیں اس میں وہ کہہ رہے ہیں آخر میں کہ جی اللہ کا امتحان ہے. یہ تو ایک بڑی امپاورمنٹ والی بات ہے کہ جی ہم یہ احساس کریں کہ جو بھی مشکل آ رہی ہے اللہ کا امتحان ہے. لیکن اگر آپ اس پوری اسٹوری کو دیکھیں گے اور اس واقعے کی ڈیفینیشن کو دیکھیں گے تو یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ یہ اوور آل ایز اے ہول اسٹوری, ایز اے پورا ریالٹی کا ورژن ان امپاورنگ ہے. اس کے بارے میں اب اگر کوئی سوال ہے تو میں حاضر ہوں, ہم اس کو تسلی سے ڈسکس کر لیں گے اس ٹاسک کے بارے میں. اور وہ ساتھی کی جو اب جانا چاہتے ہیں وہ بالکل جا سکتے ہیں. میں نے 5 منٹ آلریڈی ایکسٹرا لے لی ہیں, اس کے لیے معذرت. نیکسٹ سیشن میں ہم انشاءاللہ ٹائم کو اور بہتر مینج کر لیں گے. جی, جس کا بھی اس ٹاسک کے بارے میں کوشچن ہے آپ انمیوٹ کر لیں اور پوچھ لیں. میرا یہاں کوشچن ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ وہ واقعہ آپ کو دکھی کرتا ہے، تو اگر وہ کوئی واقعہ دکھی کرتا ہے لیکن اس کے بعد جس طرح آپ نے اسٹوری بتائی ہے وہ نہ کوئی ذہن میں آ رہی ہو. دیکھیں آپ جب اس واقعے کو لکھیں گے نا, اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اچھا مجھے ذرا واقعہ بتائیں کیا ہوا, اور تسلی سے بتائیں, پورا بتائیں, بیک گراؤنڈ نہیں بتائیں اس کا, تو وہ جو آپ بتا رہے ہوں گے نا جس طرح, یہ وہ اسٹوری ہے جو آپ نے آپ کو سنا. صحیح. اچھا ایک چیز میں اس میں اور ایڈ کر دوں, آئی تھنک ابھی سب ادھر ہی ہیں, کوئی گیا نہیں ہے, میں معذرت میرے ذہن سے یہ امپورٹنٹ پوائنٹ نکل گیا. کھل کے لکھیے گا, آپ ہر ایک کو اپنی اسٹوری شیئر نہیں کرنی ہے. آئی انڈرسٹینڈ یہ سینسٹیو معاملات ہوتے ہیں, تو امپورٹنٹ یہ نہیں ہوگا کہ ہم سب اپنی یہ اسٹوری سنائیں. امپورٹنٹ ہوگا جو نیکسٹ ٹاسک ہم کریں گے اس اسٹوری کو چینج کرنے کا. تو کچھ ہم دوستوں سے ضرور ریکویسٹ کریں گے کہ جو سنانا چاہتے ہیں ضرور سنائیں سب کے لیے, لیکن اگر آپ نہیں سنانا چاہتے تو آپ کو کوئی کمپلشن نہیں ہوگی, آپ کی پرائیویسی سیف ہوگی. لیکن لکھیے گا ضرور, یہ ایکسرسائز کیجیے گا ضرور. جی اور کوئی سوال؟ سر اگر کوئی ایک خاص واقعہ نہ ہو, پر یہ کہ لیٹس سے کہ ایک ایک بس ایک رویہ ہے جو کہ آپ نے بچپن سے دیکھا ہے, اور اب آپ کو پتا ہے کہ وہ رویہ از نو لانگر ایپلیکیبل کیونکہ اب سب بڑے ہو گئے ہیں, لیکن اٹ اسٹل افیکٹس یو وین یو تھنک اباؤٹ اٹ. آپ کا اپنا رویہ ہے کسی کا رویہ؟ نہیں جی, کسی کا رویہ میرے ساتھ, تو کوئی ایک اسپیسیفک واقعہ نہیں ہے. اٹس جسٹ کہ میں نے اپنی زندگی کے اگر سے شروع کے 25-30 سال اس رویے کے ساتھ گزارے میں, تو اس کے بارے میں اب بھی سوچ کے ایک تکلیف سی ہوتی ہے. تو وہ کوئی ایک اسپیسیفک واقعہ تو نہیں ہے, بٹ اٹس جسٹ کہ کسی کے ساتھ آپ کی ریلیشن شپ اس طرح کی ہے, تو اس کو بھی آپ اس ٹاسک میں شامل کر سکتے ہیں. ایبسولوٹلی. ٹھیک ہے, تھینک یو سر. جی اینی ادر السلام علیکم کوشچن؟ وعلیکم السلام. جی بھائی, کچھ فیئر سے ریلیٹڈ ہے کچھ چیزیں, جیسے کچھ خاص فیئرز ہیں, تو وہ بھی ایسے جیسے یہ ابھی بات کر رہی تھی کہ وہ ایکسپیرینس ہے آپ کا, یعنی کہ وہ آپ کا ایکسپیرینس بن گیا نا آپ کی زندگی کا. تو
وہ بہت تنگ کر رہے ہیں نا مجھے، تو کیا ان کو بھی میں لکھوں یہاں؟ کیا آپ کے لیے یہ پاسبل ہوگا ابھی کہ آپ اس کی ذرا کچھ تھوڑا سا بھی مجھے ٹاپ لائن بتا سکیں؟ اٹس اوکے اف یو کانٹ، میں آپ کو اگر وہ پرائیویسی ہے تو پرسنلی اٹس اوکے. بتا سکتی ہوں، ٹھیک ہے، تو آپ پرسنلی اگر آپ کے ساتھ مجھے شیئر ورنہ کر واٹس ایپ کر دیجیے گا، ہم اس پہ ڈسکس کر لیں گے اس وقت اس کو، اگر آپ کو جی مناسب لگے. جی اگر میں آپ کو ایک ویسے خود سے مثال دوں، یا اف آئی انڈرسٹینڈ کریکٹلی جو آپ کہہ رہے ہیں، جیسے اگر میں آپ کو یہ اپنی سٹوری سناؤں، ریئل نہیں ہے کہ جی ہم بہت ویل آف فیملی سے تھے، اور میرا بچپن جو ہے وہ بہت اس میں گزرا، کمفرٹ میں گزرا، سونے کے چمچے لے کے پیدا ہوا میں وہ. پھر اچانک سے حالات بڑے خراب ہو گئے، اور اس کے بعد بہت ہی مشکل وقت دیکھا ہم نے، اور 8 10 15 سال ہماری فیملی پہ اتنے برے گزرے فائنینشلی کہ اس کی وجہ سے بہت پریشانیاں ہوئی، ریلیشن شپس بھی خراب ہوئے، بڑا کچھ ہوا. آج اب ٹھیک ہے، اپر مڈل کلاس لائف ہو تو گئی ہے، لیکن مجھ سے یہ خوف نہیں نکلتا کہ یار دوبارہ ایسا نہ ہو جائے. کیا اس قسم کی بات ہے؟ ہاں، اس سے کچھ کہہ سکتے پیٹرن ہیں شاید ملتا سملر جلتا اس. ہوگا. ہاں جی جی، پیٹرن کہ یہ ہے کہ اب یہ کام دوبارہ نہ ہو جائے، بالکل، یہ بھی ہو کیونکہ سکتا اگر ہے. ہم نکل بھی آئے ہیں اور نکل پوری طرح سے تو نہیں نکلے، یعنی میں، لیکن پھر بھی یہ خوف ہے کہ اچھا یہ دوبارہ نہ ہو جائے. اگر میں اس سے نکلنے کے لیے کوئی پریکٹیکلی کچھ کر لوں تو میں دوبارہ جو ہے نا اس چیز کو مجھے دوبارہ فیس کرنا پڑ سکتا ہے. ایسا ہے ٹھیک کچھ. ٹھیک ہے، بالکل ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے اس ایکسرسائز کے لیے. اصل میں یہ سوچ رہی تھی کہ اصل میں جو فیئرز ہوتے ہیں، فیئرز کے حوالے سے ابھی جو میں نے ابھی تک کی جو باتیں سمجھی ہیں، مجھے ابھی تک یہ لگا ہے کہ ایک ایونٹ ہے، ایک واقعہ ہے یا فیلنگ ہے یا کچھ بھی ہے، اس کو لکھنا ہے. اس میں سے ہم نے دیکھنا ہے کہ اچھا اصل میں ریالٹی کیا ہے اور اس کو میں کیا میننگ دے رہی ہوں. یہ میں جب اس کو آئیڈینٹیفائی کر لوں گی، پھر اس کے بعد اپنے پیٹرنس کو دیکھنا ہے، اور پھر پیٹرنس کو، یعنی کہ یہ پیچھے جو ہم نے اسٹوری سمجھی ہے، مجھے ایسا لگا ہے کہ جب ہم پیٹرنس کو چیلنج کر کے نئے پیٹرنز بناتے ہیں تو تب ہم نیا میننگ دینے کے قابل ہوتے ہیں، اور تب ہماری ڈس امپاورمنٹ میں بدل سکتی ہے. یہ میرا ابھی تک کا خیال ہے. ویری ویل سیڈ، لیکن بالکل ٹھیک ہے آپ نے. فیئرز کے حوالے سے میرے ذہن میں یہ ہے کہ فیئرز کو ہم اس کے جو پیٹرنز ہیں ان کو تو ہم اپنے طور پہ کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل ان کو تو اپنے طور پہ ہم چیلنج کر کے ان کو نیو پیٹرنز بنا سکتے ہیں، چیلنج کر سکتے ہیں. لیکن اس کے اندر جب ایکسپیریمنٹ کی بات آتی ہے نا، جب آپ نے ایکسپیریمنٹ کرنا ہوتا ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ نے اپنے پیٹرنز کو تو اپنے دماغ میں کر لیا ہے، لیکن ایکسپیریمنٹ کرتے ہوئے آپ کچھ بہت ہی بڑا بلنڈر کر جائیں. تو وہ جو پریکٹیکلی اگر اس کو کرنا ہو نا، تو وہاں پہ آ کے میں سوچتی ہوں کہ یہ تو ایک دماغی پروسیس ہے کہ ٹھیک ہے ہم چیز کو دیکھ رہے ہیں، پیٹرن کو کر لیا ہے، وہ چیزوں کو چیلنج کرنے کے بعد ایک امپاورمنٹ کی فیلنگ آ رہی ہے اندر سے. لیکن جب ہم اس پہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ پھر اگر غلطی کا چانس نہیں دے سکتے اگر خود کو، تو بس پھر وہ سب دوبارہ فیس کرنا پڑ تو سکتا ہے. یہ یعنی یہ یا ایک ہم اور کیا فیئر کر ہے اب، سکتی ہوں. یہ ایک اور فیئر ہے اب. اچھا دیکھیں، ایک دو تین چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ نے کچھ بڑے اچھے پوائنٹس اٹھائے، تھینک یو فار دیٹ. اور جو باقی ساتھی ہیں ان کے لیے بھی ہے، یہ میرے ساتھ ساتھ چلیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم ورک شاپ کر رہے ہیں نا، اور ہم ماشاءاللہ، جو اسے میں نے پہلے سیشن بھی کہا تھا کہ جو ہمارا گروپ ہے وہ بڑا ریمارکیبل گروپ ہے، یہ آلریڈی بڑے ڈیڈیکیٹڈ ہے، اور گروتھ کے سفر پہ جاری ہیں. تو آپ اور موہت صاحب نے جتنا کانٹینٹ ابھی تک ہم سے شیئر کر لیا وہ بڑا ایڈوانس لیول کا اور بڑا ڈیٹیلڈ کانٹینٹ ہے. ہم ابھی پریکٹس کر رہے ہیں، اور پریکٹس کرنے کے لیے ہمیں ظاہر ہے اپنے تھوڑا سا اسپیسیفائی کرنا پڑے گا کہ ہم کس ایریا میں رہیں. تو میرے ساتھ ساتھ چلیں. ابھی میں نے ایک صرف آپ کو ریکویسٹ کیا، ایک ہی ٹاسک ہے، اس سے زیادہ کچھ کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنی. آپ نے کوئی پیٹرن آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش نہیں کرنی ابھی اپنی سٹوری میں. آپ نے کوئی امپاورڈ ورژن آف دا سٹوری بھی نہیں لکھنا. ابھی صرف فوکس کرنا ہے کرنٹ ورژن کے اوپر، رائٹ. اس لیے آپ دیکھیں نا، میں نے لکھا بھی ہوا کہ رائٹ دا اسٹوری یو کرنٹلی ٹیل یور سیلف. اسٹوری سے یہ ٹیسٹ نہیں ابھی ہونے والا کہ یہ امپاورڈ ہے کہ ان امپاورڈ ہے. واقعے سے پتہ چلے گا. اگر وہ واقعہ آج بھی، یا وہ جو بھی چیلنج ہے، فیئر کہہ لیں اس کو، اگر آج آپ کے لیے، آپ کے اپنے خیال میں
ان امپاورمنٹ کریٹ کر رہا ہے، ویکنس کریٹ کر رہا ہے کسی بھی نوعیت کی، تو وہ واقعہ کوالیفائی کرتا ہے، یا وہ ہیبٹ یا وہ چیز کوالیفائی کرتی ہے. اس کے بارے میں کرنٹلی آپ کیا پرسیپشن ہے کرنٹلی پورا، وہ پوری ایمانداری سے لکھتے ہیں. آپ نے کہانی لکھتے ہوئے کوشش نہیں کرنی اس کو امپاورڈ یا ان امپاورڈ کرنے کی. آپ نے لکھنا ہے ایگزیکٹلی واٹ یو تھنک اباؤٹ اٹ، کہ آپ اگر کسی غمخوار کو، کسی دوست کو، بہن کو، والدہ کو وہ ایکسپلین کریں گے واقعہ تو کیا کہیں گے، وہ لکھ دینا آپ نے. جیسے اگر میں یہاں پہ آپ کو ایگزامپل دکھاؤں جو میں نے آپ کو دی ہے، تو میں نے کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی میں تھوڑا سا اس میں چیلنج آ رہا تھا کہ میں اس کو ایونٹ کہہ رہا تھا، تو کنفیوژن آ رہی تھی کہ ایونٹ ہو یا کچھ اور ہو. تو یہاں پہ آپ دیکھیں میں نے ایگزامپل دی، یہ ایونٹ نہیں ہے، یہ ایک فیلنگ ہے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک کنٹینیوس ایونٹ ہے. لیکن ہم بڑی آسانی سے ریلیٹ کر سکتے ہیں سب اس کے ساتھ کہ جی میرے بچے جو مجھے فون نہیں کرتے، یعنی ایک دفعہ فون نہیں کیا، 2 دفعہ نہیں کیا، لیکن اس کا مطلب ہمیں پتہ ہے. یہ میں جیسے ہی کہوں گا آپ کو کلیئر ہو گیا کہ اچھا وہ کہنے والا کیا کہنا چاہ رہا ہے. تو اس میں ہیبٹ بھی ہو سکتی ہے. اس میں یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جی میں اسموکنگ چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں، اسموکنگ چھوڑ نہیں رہی مجھ سے، 10 سال سے میں چھوڑ رہا ہوں، کہ اب تو لوگوں نے میرا مذاق اڑانا شروع کر دیا، دوستوں نے کہ رہنے دو، نہ تم نے چھوڑنی ہے نہ تم سے چھوڑے گی، فار ایگزامپل. اب یہ واقعہ اگر میں کسی کو سناؤں کہ جی یہ میرے لیے ایک بڑی مجھے پین پوائنٹ ہے کہ مجھے سگریٹ نہیں چھوٹتی، تو یہ اس کو میں بڑے اچھے سے ڈسکرائب کر سکتا ہوں اپنی کرنٹ تھنکنگ کو، کہ میں کیا کہتا ہوں اس کے بارے میں. وہ بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر. تو یہ جلدی جلدی کچھ ایگزامپلز اسی لیے ہیں کہ ہمیں اور کلیئرٹی آ جائے. ابھی بھی کوئی سوال ہے تو میں حاضر ہوں، بالکل وی کین ڈسکس فردر. یہ پوچھنا کہ چاہ رہی میرا تھی یہ سوال تھا آپ سے کہ جو آپ کی کرنٹ سچویشن ہے ریگارڈنگ یور ریلیشن شپس، اس کے بارے میں آپ لکھ سکتے ہیں واٹ یو فیل از لیکنگ فرام یور چلڈرن، اور واٹ دے فیل از لیکنگ فرام یور سائڈ. تو یہ ایک آپ کا پرسپشن ہی ہے which could be exaggerated, which could not be true. اور because if the children are not with you تو پھر آپ اپنی امیجنیشن سے کہتے ہیں کہ فون نہیں کیا، کیئر نہیں کرتے، ذرا سا خیال نہیں کرتے. سو اس قسم کی اسٹوری I do create for myself. So I can tell, I can write this story. یو کین رائٹ دا اسٹوری، بالکل. جی اوکے جی، تھینک یو. نو سوال. جی اور کوئی سوال ہے جی ہمارے علی پاس؟ بھائی اس میں بس یہ جی جاننا چاہ رہی تھی کہ ایک تو یہ جو فیئرز والا پارٹ ہے، یہ اس میں کہیں نہ کہیں کچھ حد تک ایڈریس ہو سکتا ہے، اور جیسے کہ آپ نے بھی ابھی کہا کہ اس کے اندر مزید 2 پارٹس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دماغی طور پہ اس کو دیکھنا کہ یہ کتنا کچھ ٹرو ہے، اس کے ایویڈنس کیا ہیں وغیرہ وغیرہ باقی چیزیں، اور دوسرا یہ کہ پریکٹیکلی اس کو ایک سیف جیسے لیب میں ہم ٹیسٹ کرتے ہیں اس طرح سے اس کو ٹیسٹ کرنا. تو یہ ایک طرح سے 2 چیزیں ہیں. تو میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ والا پارٹ جو ہے، یعنی کہ اس ایکسرسائز میں میں اس کو لے کر آتی ہوں تو کچھ نہ کچھ تو مجھے کلیئرٹی مل جائے گی. بالکل ٹھیک، بالکل مل جائے گی انشاءاللہ. اچھا میں پھر ایک دفعہ شاید میں سمجھا نہیں سکا صحیح سے. آپ نے کوئی انالیسس نہیں کرنا اس کا، کوئی پیٹرن نہیں ڈھونڈنے اس کے اندر، اس میں ابھی اس کا کچھ نہیں کرنا. آپ نے میرے ساتھ رہیں، ہم ساتھ ساتھ چلیں گے، پریکٹس کریں گے. ہاں، اور ہم اس میں شاید ایک چھوٹی سی کنفیوژن ہو رہی ہے آمنہ. ابھی ٹیسٹ جی کرنے سر. کی کوئی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ، ایکسپیریمنٹ کی کوئی بات جی نہیں سر ہو رہی. مجھے پتا ہے یہ بہت آگے کی باتیں ہیں. ہاں جی، میں اصل میں جرنلنگ کر وہ رہی اسی ہوتی لیے ہوں بار بار تو کہہ رہے ہیں کہ اپنے وہ حساب سے. ساتھ رہیں، وہ آپ ساتھ ہاں رہیں. جی وہی میں سمجھ گئی. جی سر، یہ میں بھی یہی سمجھ رہی ہوں کہ یہ والا جو پارٹ ہے نا، اس کو آپ لوگوں کے ساتھ ہی اس طرح سے کرنا ہے، اور جو میں الگ سے لکھ رہی ہوتی ہوں کر رہی ہوتی ہوں چیزیں وہ الگ سے کروں گی. جی جی وہ بالکل الگ آپ کرتے ہیں. یہ تو ایک ایکسرسائز ہے جو ہم کر رہے ہیں. جی اور کوئی ہمارے پاس کویشچنز ہیں؟ علی بھائی اس میں جس طرح اگر کوئی کہے کہ مجھے غصے پہ کنٹرول نہیں آتا تو اس کی بھی اسٹوری لکھ سکتے ہیں. بالکل لکھ سکتے، بالکل لکھ سکتے. ٹھیک. اس میں بھی یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ دیکھیں آلموسٹ ایوری ٹاسک یہاں پہ جو میں نے ڈیزائن کیا ہے، میں نے تو نہیں ڈیزائن کیا، میں نے کہیں نہ کہیں سے لرننگ کی بیسس کے اوپر ہی اس کو یوز کر رہے ہیں یہاں پہ ہم. اس میں
प्रिसिजन या करेक्ट इनकरेक्ट का मामला ही नहीं है, वो एक्सरसाइज ही यूजफुल है। इसमें किसी ने जीतना नहीं है, किसी ने हारना नहीं है, इसमें कोई मार्क्स नहीं मिलने, वो प्रोसेस है। विच मीन्स कि एक दफ़ा करेंगे तो हमें एहसास होगा करने के बाद कि ठीक नहीं हुआ, बेहतर हो सकता है, या इसको ऐसे कर लें, या इसको ज़्यादा इस तरह देखना चाहिए। तो वो जो एक्सरसाइज है, वो जो लर्निंग कर्व है, वो इंपॉर्टेंट है। ये जो मिसाल है, ये पूरी प्रेजेंटेशन का जो बाकी हिस्सा है, ये मैं वैसे पोस्ट कर दूंगा ग्रुप के ऊपर, तो उसमें एग्जाम्पल भी होगी जिसको आप देख सकते हैं नेक्स्ट टाइम जब आप करने के लिए एक्सरसाइज बैठे हैं, तो इट कैन बी इन फ्रंट ऑफ यू एज वेल। जी, अली, और कोई सवाल है? हाँ, मुझे भी एक बात पूछनी है। जी जी। वो ये हमने सिर्फ जो वाक्य है ना, वो ही लिखना है बस। उसमें हमने अब हम क्या फील कर रहे हैं, या हमारे अंदर क्या महरूमी आई, या हमने उसको कैसे कवर किया, ये सब नहीं करना। नहीं लिखे, आप बिल्कुल लिखे। अच्छा, ये उसके भी बारे में जी जी, ये देखें आप सामने जो मैंने एक मिसाल दी है ना आपको, इस मिसाल को आप एक एज ए रेफरेंस यूज कर सकते हैं। ये देखें, जैसे इस मिसाल में वो क्लियरली वो शुरू यहाँ से हुए हैं कि जी मेरे बच्चे जो हैं वो मुझे फ़ोन नहीं करते, लेकिन वो आगे भी चले गए हैं, रिश्तेदारों पे चले गए हैं। वो कहते हैं सारे रिश्तेदार एक्चुअली ये करते हैं। हाँ, बिल्कुल चले गए। जी जी, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी कर यानी सकते हैं। आपने इस बारे में जब आप बैठ के उस वाक्य के बारे में आप जो भी सोचते हैं ना, जब आप सोचने बैठते हैं तो कोई स्टोरी आपके जहन में आती है जो अपने आपको बार बार सुनाते हैं उस वाक्य के बारे में या उस मामले के बारे में। वो स्टोरी लिखनी है आपने, उसको कैप्चर कर लेना आपने कि हाँ होता तो यही है, करता तो मैं यही हूं जब मैं इस बारे में बात करता हूँ। ठीक है, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। जी जफर, आपका हैंड रेज्ड है, ये सवाल के हवाले से है या पहले से है? मैंने सवाल के लिए या बस उसको समझने के लिए किया था, लेकिन आपने 2-3 अभी लोगों को उसको दिया है जवाब, तो मुझे वाज़ेह है। मतलब कोई भी एहसास जो आपको आपको डिसएम्पावर्ड करता है, उसके बारे में आप अपनी स्टोरी लिख सकते हैं। तो मैंने 2-3-4 टॉपिक लिख भी लिए हैं जो अपने पेज पे, जिनके ऊपर मैं लिख सकता हूँ। तो वाज़ेह है बात मेरे ख्याल में। वेरी गुड, वेरी गुड। इसमें एक लास्ट पॉइंट अगर मैं ऐड कर दूं, क्योंकि मेरा ख्याल है मज़ीद सवाल नहीं है हमारे पास, वो ये कि उस ये जवाब कितना लंबा होना चाहिए इसका कोई प्रिस्क्रिप्शन तो नहीं है, इसकी कोई लिमिट भी नहीं है, बस एक रीजनेबिलिटी में रखें। जहाँ पे आपको लगे कि अब आपने उसको अपने आप को रिपीट करना शुरू कर दिया, तो वहाँ पे फिर रुक जाए। वरना ये मैंने एक स्लाइड में डाल दिया है, हो सकता है आप लिखें तो आप 2-3 सफ़े लिख दें, हो सकता है कि आप उसको 1 या 2 पैराग्राफ में ख़त्म कर दें। तो जो आपके जहन में चलता है जब आप उसके बारे में सोचते हैं अमूमन, वो कैप्चर करना। ठीक है जी, कोई और क्वेश्चन हमारे पास है अगर, तो हम मोस्ट वेलकम, वरना आई थिंक हम सेशन को एंड कर देते हैं यहाँ पे, और नेक्स्ट संडे इंशाल्लाह हम यहीं से स्टार्ट करेंगे टास्क 1 के नेक्स्ट स्टेप्स इंशाल्लाह। थैंक यू ठीक वेरी है जी, मच बहुत जी बहुत अली, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मोस्ट वेलकम, सब माय लोगों का, प्लेजर, बहुत शुक्रिया एब्सोल्युटली जी। माय इट प्लेजर। वाज अ वंडरफुल सेशन, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।